ریحان صاحب نے بولا تھا نا کہ 2 منٹ میرے ہیں، تو جتنی وہ گفتگو کرتا ہے تو اعظم صاحب اسے سننی چاہیے 2 منٹ، ٹھیک ہے؟ اگلے 2 منٹ کے اندر اگر آپ کی وہ گفتگو کے اندر بولتا نا تو میں اسے ٹوکتا. وجہ یہ ہے کہ اس کی گفتگو میں چل نے رہی ہے، فقط وہ ان جس سے طرح اتنا مدعا کہا، پیش. مفتی صاحب میں نے فقط اس کو اتنا کہا کہ یہ جو تم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرزا صاحب نے کہا میں نے پیدا کیا، یہ الفاظ کہاں ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ کر پڑھ رہا ہے، دیکھ کر تو صحیح پڑھے نا بھائی. وہ میں دوں، وہ دے دیکھو رہا ہوں نا اعظم والا. صاحب 2 وجہ منٹ یہ دیے ہے کس چیز کے مجھے؟ یار 1 منٹ خاموش ہو جائیے ریحان. ہم، دیکھیے نا، یہ آپ اپنے وقت میں بھی اس سے پوچھ سکتے تھے کہ چلے ایسے ٹھیک کوئی ہے. الفاظ اچھا نہیں ہے کہ یہ کوئی تو مسئلہ نے نہیں ہے نا، اپنی دوبارہ طرف سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک چلو ہے؟ کوئی دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، میں 2 منٹ لگاتا ہوں، اب یہ 2 منٹ بولیں گے. چلو جی بسم اللہ. ٹارگٹ کرنا ہے صرف آپ نے اس کو کہ اپنے وقت کے اندر، لیکن اس کے وقت کے اندر نہیں بولنا. ٹھیک ہو گیا، اسٹارٹ ہو گئے بھائی 2 منٹ آپ. ہاں. جی ریحان صاحب جی 29 منٹ ہو گئے، چلو 31. مرزا صاحب جی روحانی 2 منٹ شروع ہو گئے، دوبارہ سے لگ گئے. جی لگ گئے. ٹھیک ہے. مرزا صاحب جو ہے وہ روحانی خزائن جلد دیکھیں ان سے کہیں کتاب دکھائے. یار پھر بیچ میں بول رہے ہیں. اور بھائی کتاب تو دکھاؤ، اب اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں تم سے یہ کہوں کہ بھائی کتاب دکھاؤ. بھائی آپ اس حوالہ کو کم سے کم اس کی پہلی کتاب دفعہ تو دکھاؤ مناظرہ نا. کر رہے ہو کسی سے؟ عجیب ہے، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ نہیں کر رہا ہوں. تو بھائی میں شبان بھائی آپ بتاؤ، یار 1 منٹ رک جا کاش بھی بھائی شبان بھائی، اگر ان یہ حوالہ کوئی مجھے بتائیں گے اصل حوالہ دکھانا ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ یا مجھے یہ کالی سی اسکرین دکھا کر بالکل بول ذمہ رہے ہیں داری کہ ہے. نیچے سے دکھاؤں گا نا، میرے بھی ٹائم تو شروع ہے. دکھاؤ نا بھائی. وہ کہہ رہا ہے 2 میں منٹ میں دکھاؤں کیا گا. کیا کرو گے بعد میں آپ؟ دیکھیے اسے آپ یہی اللہ وقت کہہ کے چھوڑ سکتے ہو کہ بھائی آپ یہ حوالہ ہمیں دکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ بھائی میں جب تک یہی تو کہہ حوالہ رہا آپ ہوں. نہیں دکھاؤ گے تو میں گفتگو ہی نہیں کروں گا. شبان بھائی اپنے یہی وقت تو کے میں نے اندر کہا ہے بولنا. کہ میں نے حوالہ یہ غلط بات ہے بھائی شبان بھائی کہ 2 منٹ وہ پہلے بولے گا، پھر 2 منٹ کے بعد جب میری باری آئے گی تو میں اس کو کہوں گا بھائی حوالہ دکھا. پھر وہ اس طرح سے نہیں ہوتا بھائی. ہیلو، اس طرح سے نہیں ہوتا بھائی. کر رہے ہو نا کسی مرد کے بھائی بچے میوٹ کرو، بھائی میوٹ کرو، میوٹ کرو. ابھی آپ سے بات نہیں کر رہا، میں شبان بھائی سے بات کر رہا ہوں. آپ سے بات نہیں کر رہا، میں شبان بھائی سے بات کر رہا. میوٹ کرو شبان بھائی. مطلب آپ یہ کہ میوٹ کرنا، ہاں کرنا ہے، کرنا ہے. بیٹھا رہو، بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے. ہاں تو پھر بات کرو، چھوڑو میرے 2 منٹ لگاؤ، 2 منٹ لگاؤ. دکھا کر چلو کرو، 2 ہاں منٹ دکھا کر لگاؤ، کرو. چلو دکھاؤ لگا. 2 منٹ لگاؤ. چلو ہاں جی. مرزا غلام قادیانی صاحب روحانی خزائن جلد دیکھیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے 2-3 دعوے کیے، کن فیکون ہونے کا اور زندہ کرنے کا. یہ دعویٰ کیا مرزا صاحب نے. یہ خدائی کے دعوے، یہ خدا اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں. اب مرزا صاحب جو ہے وہ یہ دعوے خود کریں کہ یہ میں نے کیے ہیں، میرے اندر بھی ہے، مجھے بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے. اگر تو اللہ تعالی نے یہ طاقت ان کو دی ہے، پھر اللہ تعالی ایک نہیں ہوا، پھر مرزا صاحب خدا ہوئے. یہ بات آپ کے سامنے بھی رکھنے جا رہا ہوں، حوالہ آپ کے سامنے ہے، ابھی میں لگاتا ہوں. یہ دیکھیں جی، مرزا صاحب جو ہے روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 714 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی سورہ یاسین کی آیت ہے. ان امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. یہ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ میرے پہ الہام ہوا ہے. اور پھر اس جگہ پہ یہ کیا لکھتے ہیں؟ انما امرک، یہ کاف کی ضمیر جو ہے مخاطب ہوتی ہے، اگر پتہ ہے آپ کو، کہ اے مرزا صاحب جب بھی تو کسی چیز کا ارادہ کرتے تو بس کن کہا کر، تو فیکن وہ کام ہو جایا کرے گا. یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 714. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے کن فیکن تو وہ کرتا ہے وہ. جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے نہیں مجھے بھی اللہ نے یہ صفت عطا کرائی ہے. تو مجھے آپ قرآن سے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت کبھی کسی نبی ولی کو دی ہے؟ قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے کہ کن فیکون کی طاقت میں دوں گا؟ جو مرزا صاحب آئے وہ کہہ رہے جی مجھے دے دیا. دوسری جگہ پہ مرزا صاحب جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ بھی ہے مردے زندہ کرنے کا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. اور کشف کی بات میں کرنے لگا تھا کہ میں نے کشف میں دیکھا. یہ جواب آپ دیجئے گا مجھے. کشف کی جو حالت ہوتی ہے وہ جاگتے ہوئے ہوتی ہے. مرزا صاحب جاگتے ہوئے کہہ رہے کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کر لیا کہ میں خدا ہوں، وہی ہوں. اس کا جواب بھی مجھے دینا ہے آپ نے، تو اس پر آپ مجھے جواب دیں. اچھا 2 منٹ ہو گئے بھائی، 2 منٹ ہو گئے بھائی نا، مجھے وہی تھوڑی ہوگی یار. ہاں تو ہو گیا تو بتا دیا ہے نا، 2 منٹ ہو گیا پورے. چلیں میں شروع کر. اچھا بھائی ناظرین کرام، یہ ہیں ان کے مناظر، ٹھیک ہے نا. یہ ان کے مولویوں نے کچھ کتابیں لکھ رکھی ہیں اپنی چاندی چمکانے کے لیے، عوام کو دھوکے دینے کے لیے. میں نے کہا کہ بھائی جو بات آپ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں ان کا اوریجنل اسکین نکال کر دکھائیے. تو کہتے ہیں میں دکھاتا ہوں، تم نے کبھی مناظرے کیے ہیں؟ ہم نے تو بیٹا بہت کیے ہیں.
ہاں آپ نئے نئے آئے ہو اس فیلڈ میں، اور یہ ہم نے شرف بخشا ہے تمہیں کہ تمہیں ہم یہاں لے کر آئے، ورنہ تمہاری یہ اوقات کیا ہے، مناظرہ کرنے کی ہے یا نہیں ہے، یہ تمہیں خود بھی پتا ہے. ہم نے تو کیے ہیں مناظرے، یہ تم نے بھی دیکھے ہیں، اور جن سے کیے ہیں انہوں نے بھی دیکھے ہیں، اور ان کے چیلے چماٹوں نے بھی دیکھے. یہ جو کتاب بھائی آپ مجھے بتا رہے تھے، کس کی کتاب ہے بھائی؟ ہے بھائی وہ کس کی کتاب ہے بھائی؟ وہ نیچے لکھ رکھا ہے جی، وہ مرزا صاحب نے یہ بات لکھ رکھی ہے جی، وہ 2 لائنیں اس نے لکھ رکھی ہے، آگے کا بھی ختم پیچھے کا بھی ختم، ٹھیک ہے نا، کھایا پیا سب ہضم، اور نیچے ریفرنس لکھ دیا جی روحانی خزائن کی یہ بات فلا جگہ فلا جگہ فلا جگہ. بھائی اوریجنل اسکین دکھائیے بھائی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ جناب اپنے دعوے پر غور کیجئے. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ کسی ولی نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے، کسی محدث نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بھائی. ہمارا موضوع یہ ہے کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو خدا مانتی ہے. یہ جتنے آپ نے اسکین پیش کیے ہیں نا یہاں پر، یہ جتنے اسکین پیش کیے ہیں ان میں ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھائی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خدا مانتی ہے. وہ بتائیے بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا مانتی ہے؟ ثابت آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہاتھ پیٹیے یا پیر پیٹیے وہ آپ کی مرضی ہے، دعوے کے مطابق دلیل دیجئے بھائی. جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو خدا مانتی ہے، یہ ثابت کرنا ہے آپ نے. مرزا صاحب نے کشف کی حالت میں کیا دیکھا، مرزا صاحب نے خود کو کیا کہا، یہ مدعا نہیں ہے ہمارا. مدعا یہ ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو خدا مانتی ہے. چلیے بسم اللہ کیجیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تمام حضرات نے دیکھ لیا ہے. سیفی صاحب کا میوٹ لگا، میوٹ لگا، سیفی صاحب میوٹ لگا. ریحان بھائی خاموش بھائی، وہ نیچے بول رہے ہیں بھائی. 2 منٹ خاموش ہو جائیے، 1 منٹ خاموش ہو جائیے ریحان صاحب. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا موضوع کیا تھا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ تھا یا جماعت قادیان مرزا صاحب کو کیا مانتی ہے؟ مرزا غلام احمد مرزا قادیانی صاحب کے دعوی خدائی کے متعلق. نہ یہ نہیں ہے موضوع ہمارا. موضوع ہمارا یہ ہے کہ اچھا مرزا دوسری غلام بات ہے، احمد، ایک منٹ سن لو آدم نا، صاحب میں بتا رہا ہوں نا موضوع گفتگو. کیا ہے بھائی. جی ہمارا سن لیا آپ نے موضوع؟ دیکھیں آپ کو بھی معلوم ہے. مرزا اور صاحب نے او بھائی ایک منٹ سے ریحان بھائی گفتگو کرنے کرنے سے دو پہلے یہ یار، بات اپنی میں گفتگو نہیں بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھ ایک منٹ ریحان 2 منٹ. او بھائی میں بتاتا ریحان ہوں. 1 منٹ. دوسری بات ہے کہ دیکھیے ریحان 1 منٹ خاموش ہو جائے یار، گفتگو سنیں. وجہ یہ ہے ہم اگر یہاں پر مرزا صاحب کہہ کے بول رہے ہیں نا، آپ نے درود و سلام نہیں بھیجنا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سے میری شرائط آپ نے بھی مرزا صاحب ہی کہنا ہے. ایک منٹ سنو بھائی. آپ نہ صرف یہاں بطور موڑ کے آئے ہوئے ہو، ایک منٹ سنو نا شبان بھائی، بات سنو درویز. آپ یہاں بطور موڑ کے آئے ہوئے ہو، آپ کا کام ہے یہاں ٹائم کو مینج کرنا. شرائط اس سے طے ہو چکی ہے، اس نے مانا ہے کہ آپ نے جو درود و سلام بھیجنا ہے وہ بھیجو، اور اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ مرزا صاحب کہہ کر بات کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ شرائط ہے تب میں خاموش، ورنہ یہ ہے کہ ہماری آپ خاموش جو رہیے. اس طرح کی دوسری کوئی بھی بات یہ ہے کہ گفتگو ہوگا نا تو اس کی لے لیں. موضوع ہمارا یہ موضوع نہیں کا ہے. بتا موضوع دیں. سن لیجئے. موضوع ہمارا یہ نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے دعوی خدائی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. موضوع ہمارا یہ ہے، موصوف کا یہ کہنا ہے کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو خدا مانتی ہے. اس سے متعلقہ ریفرنس پیش کیجیے. اچھا میری بات سنیں، سن لیں سن چلے لیں. 2 منٹ لگا دیتا ہوں میں آپ سیفی صاحب آپ نے ہاں ریکارڈنگ 2 منٹ لگا لیتا ہوں آپ کے میں. اور 2 منٹ کیوں لگائیں گے؟ بات آپ نے کی ہے تو 2 منٹ لگائے تھے. وہ تو میں نے مفتی سے کی ہے بھائی، آپ سے تھوڑی نہ کیا ہے. بھائی مفتی صاحب سے کیا ہے، آپ سے نہیں کی میں نے وہ بات. آپ نے اگر موضوع سے متعلقہ بات کرنی ہے تو 2 بھائی منٹ لگا جان دیتا ہوں. ہمارا بات ہوئی تھی. اور سن لیں. ابے یار ایک تو نیٹ خراب ہو گیا. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آواز آ رہی ہے آپ کی. ہلو. سارے کے سارے اسمبلی ہال میں سناٹا چھا گیا. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ کوئی آواز نیچے کمنٹس میں لکھیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں. ہمیں آ رہی ہے بھائی آواز آپ کی. آپ کو آ رہی ہے ہماری آواز؟ دیکھیں آپ نے ویڈیو بنائی ہوگی، اس میں آواز آ رہی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ تیسرا سبجیکٹ. آپ کو آ رہی ہے ہماری یہ آواز؟ حالت ہے ان لوگوں کی. ہماری جو بات ہوئی تھی کہ مرزا صاحب نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ تھا موضوع یہ تھا ہمارا. موضوع یہ تھا ہمارا. کر دیتا ہوں. ہاں مجھے میوٹ ہماری کر جو دے. بات ہوئی تھی نا ان کے ساتھ وہ یہ ہوئی تھی کہ مرزا قادیانی صاحب نے جو نا خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور جماعت جو ہے نا ان کو خدا مانتی ہے.
مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں محمد ہوں ذلی طور پہ، تو یہ مانتے ہیں ان کو ذلی طور پہ. مرزا صاحب نے کہا میں شری کرشن ردر گوپال ہوں، یہ ان کو مانتے ہیں، وہ منہ سے نہیں بولتے لیکن مانتے ہیں وہ. مرزا صاحب نے کتاب میں لکھا امام مہدی ہوں، تو انہوں نے کہا میں امام، یہ لوگ ان کو امام مہدی مانتے ہیں. تو مرزا صاحب نے جب خدا ہونے کا دعویٰ کیا اس کو کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ اگر نہیں مانتے تو پھر لعنت ڈالو اس عبارت پہ، بولو کہ ہم نہیں مانتے اس کو، لعنت ڈالو. پریشان کیوں نہیں مانتے؟ اچھا بھائی ابھی میوٹ دو گا، کم سے کم 2 منٹ تو لگا آپ نے. تو دل کرے گا جو اتفاق مانیں گے وہ مانیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ نہیں مانیں گے. نہیں ثابت کر پا رہا بھائی، مرزا صاحب نے نہیں ثابت کر پا رہا ہے بھائی، تمہارا مفتی نہیں ثابت کر پا رہا ہے بھائی. میں کر رہا ہوں، مرزا صاحب نے کہا میں کشف ہاں سنو، اچھا 2 منٹ لگاتا ہوں نا میں آپ کی بات سنو. صاحب نے جو کشف، ارے بات چیخے نا بھائی، چیخنا نہیں ہے بھائی. ہالو بھائی، ہالو بھائی، چیخ، ہالو صحیح ہے، ہالو ہالو ہالو. اگر یہ اچھا چیخنا نہیں ہے بھائی، 2 منٹ لگا دیا میں نے آپ کے، بیان ہی کر رہے ہیں ہم، 2 منٹ لگا دیے ہیں، بات کر لو. بیوقوف بنا رہے. ابے تم ہو مرزا صاحب کو خدا مانتے گالیاں ہو دے رہے ہیں، تو گالیاں دے یہ رہے ہیں روانی بھائی. خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 103 کا حوالہ ہے، اس پر آپ بات کریں. مرزا صاحب کھلم کھلا کہہ رہے میں نے کشف میں دیکھا میں خدا ہوں. مرزا صاحب نے کشف، میں کشف کی تعریف بھی بیان کر رہا ہوں. کشف ہوتے ہیں جاگتے ہوئے، مرزا صاحب جاگتے ہوئے کہہ رہے میں خدا ہوں. قرآن سے ثابت کرو کہ خدا کدھر سے آگے، ذلی طور پہ، بروزی طور پہ، کشفی طور پہ، خواب میں. اگر آپ نہیں مانتے آپ بولو کہ ہم مرزا صاحب کو خدا نہیں مانتے، آپ اس کتاب پہ لعنت ڈالو، بولے کہ ہم ایسے بندے کو نہیں مانتے، ایسے بندے کو نہیں جانتے. آپ ادھر کہہ رہے ہیں مولوی کی کتاب ہے، کس کی کتاب ہے، اس کی کتاب ہے. تو آپ نے مولوی کا کلمہ پڑھا ہے، مرزا صاحب کا کلمہ پڑھا ہے؟ آپ مرزا صاحب کی بات کرو. جو میں آپ کو اتباع جو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے دکھاؤ کہ یہ جھوٹ چلے بھائی، اچھا ٹائم ہو گیا بھائی، آپ کے 2 منٹ ہو گئے. نہیں ادھر بھاگنے کی. ریحان بھائی 2 منٹ ہو گئے آپ کے. ابھی مرزا صاحب یار شبان بھائی اس کو کہو بھائی. ہلو 2 منٹ ہو گئے آپ کے بھائی. جواب نہیں ہے. میں 2 منٹ ہو گئے بھائی آپ کے. مرزا صاحب 2 منٹ ہو گئے بھائی، لیکن میں گالی نہیں دوں گا. 2 منٹ ہو گئے آپ کے. میں نہیں دوں گا. 2 منٹ ہو گئے بھائی آپ کے. بات تشریف لائیں ہمارے دربار بھائی 2 منٹ ہو گئے آپ کے. ہلو دے کر چھوڑیں. ہلو بھائی 2 منٹ ہو گئے بھائی آپ کے. اچھا آپ نے مجھے میوٹ کیا ہوا ہے؟ جی ابھی میوٹ سے ہٹائے، آپ بیچ میں بول رہے تھے. اچھا نہیں، کوئی بیچ میں نہیں بول رہا تھا بھائی. جب ٹائم ہو جائے گا آپ بات تو سنو بھائی. ہلو بھائی بات، ارے سن تو لو بات. بیچ میں میرے 2 منٹ جب لگے تھے. غصہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ ہلو میں نے جب اگر مجھے بتانا ہو کہ آپ کے 2 منٹ ہو گئے، اچھا مجھے بات تو سننا. 2 منٹ اگر آپ کے ہو جائیں تو کیسے بتاؤں آپ کو کہ 2 منٹ ہو گئے آپ کے؟ تو آپ نے اشارہ کر دیا، میں نے میوٹ لگا دیا. ہاں ٹھیک ہو. چلے ثابت کرے جو میں نے حوالہ دیا مرزا صاحب خدا ہیں کہ نہیں ہے. چلے لگا بھائی ثابت ٹھیک ہو گیا بھائی. ثابت آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا ہے. آپ دعویٰ لے کر آئے ہیں یہاں. یہ دعویٰ آپ کا ہے کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو خدا مانتی ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے. میں نے کیا ثابت کرنا ہے؟ آپ نے 2 منٹ لگا دی، اپنے 2 منٹ بات کرو. ہاں جی 2 منٹ لگ گئے ہیں بھائی، میرے 2 منٹ لگ گئے ہیں میرے. یہ ثابت آپ نے کرنا ہے بھائی، میں نے نہیں کرنا ہے. مدعی آپ بن کر آئے ہیں. آپ نے ایک دعویٰ کیا ہوا ہے اپنے ایک پوسٹر کے اندر جس میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو خدا مانتی ہے. مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے یہ تو بحث نہیں ہے آپ کے میری، ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ مجھے وہ تحریریں دکھانی ہے جس میں دیکھو بھئی یہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام خدا ہیں. اس طرح کی کوئی آپ نے مجھے تحریر دکھانی ہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر تم کیا ان باتوں کو نہیں مانتے؟ جو باتیں آپ پیش کر رہے ہیں اس سے جو نتیجہ آپ نکال رہے ہیں جماعت احمدیہ وہ تو نہیں مانتی ہے. یہ تو آپ نے مرزا صاحب کی تحریر سے نکالا کہ بھائی مرزا صاحب خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. جماعت احمدیہ نے تو نہیں نکالا نا یہ نتیجہ. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ جماعت احمدیہ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ نے میرے سامنے پیش کرنی. یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہے بھائی. اس کے اوپر آپ نے مجھے پیش کرنا ہے کہ دیکھو جماعت احمدیہ نے تسلیم کیا ہے اس چیز کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام خدا ہے. وہ تحریر پیش کیجئے میرے سامنے. چلیے شاباش جلدی سے. اچھا مرزا صاحب نے کیا دعویٰ کیا ہے یہ بحث نہیں ہے. سیفی میوٹ لگاؤ، میرا ٹائم ہے منجی کرنے کا. ابھی 8 منٹ باقی، 8 سیکنڈ باقی تھے میرے بھی. 8 سیکنڈ باقی تھے میرے بھی. آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. دیکھیں حضرات، ان لوگوں نے مرزا صاحب کو روحانی خزائن سے ذلی محمد مانا ہوا ہے. انہوں نے روحانی خزائن سے مرزا صاحب کو امام مہدی مانا ہوا ہے. انہوں نے روحانی خزائن سے مرزا صاحب کو دعوے کو بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے.
انہوں نے روحانی خزائن سے مرزا صاحب کی ہر بات کو مانا ہے، لیکن وہی مرزا صاحب جب روحانی خزائن میں لکھ رہا ہے کہ میں کشف میں خدا ہوں تو وہ کہہ رہے ہم تو نہیں مانتے، ہم تو نہیں مانتے. آپ تو صاحب بھائی جب مرزا صاحب نے دعویٰ محمد ذلی کا کیا ہے تو آپ بولو کہ جماعت اس کو بھی نہیں مانتی، پھر آپ اس کو کیوں بولتے ہو کہ وہ سچا دعویٰ ہے؟ آپ بولو کہ وہ جھوٹا دعویٰ ہے، کیوں بولتے ہو مرزا صاحب تو ذل محمد ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے بولا ہے؟ تو مرزا صاحب نے تو ذل خدا، ذل تو یہاں نہیں بولا، یہاں تو صاف صاف لکھا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہ ہوں. اور کشف وہ ہوتا ہے جو جاگتے ہوئے ہوتا ہے. میں جس طرح جاگ رہا ہوں نا کھلم کھلا، دیکھو میں ابھی ماشاءاللہ معاملات کر رہا ہوں نا آپ لوگوں کے ساتھ، جو معاملات ہو رہے دل میں تو آپ مجھے بڑی گالیاں دے رہے، میں جاگتے ہوئے کر رہا ہوں نا. مرزا صاحب نے اس طرح جاگتے ہوئے بولا ہے کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، لیکن آپ بولتے ہم تو نہیں مانتے. تو بولو کہ آپ نہیں مانتے تو مرزا صاحب جھوٹے. آپ یہ دیکھو بیچ میں بول رہے پھر بیچ میں بول رہے، یہ دیکھو آپ نے میوٹ نہیں کیا ہوا ہے مجھے، آج یہ میری منجی میوٹ نہیں کیا ہوا آپ نے. سیفی تو آج کے بعد مناظرے نہیں کرے گا میرے ساتھ. تو بول تو مرزا صاحب کو خدا مانتا ہے، اگر نہیں مانتا تو بول یہ تیرا جو حوالہ ہے یہ جھوٹا ہے، اس پہ لعنت ڈال، بول اس بندے نے جھوٹ بولا. چلو جی سیفی صاحب بات کریں. 2 منٹ ہو گئے بھائی آپ کے. یہ 2 بھائی یہ منٹ کچھ ثابت زیادہ کرنا- جلدی نہیں ختم ہو رہے؟ ہاں جی، یہ چونکہ آپ بہت زیادہ تیز بول رہے ہیں نا تو جذبات کے لو میں آپ آ رہے ہیں تو آپ کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ان سے پوچھ لو. بھائی آپ کے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو بھائی، ٹھیک ہے نا. یار میرے کو جواب دو مرزا صاحب خدا ہے کہ اچھا نہیں ہے. چلو میرے بات 2 ختم منٹ کریں. شروع ہو، میرے 2 منٹ شروع ہے. میوٹ کرو، میوٹ کرو. ہاں، کریں کریں. شاباش، ٹھیک ہے بھائی. یہ ہے بھائی تمہارا مفتی، یہ ہے تمہارا مفتی. اچھا میوٹ نہیں کیا آپ نے بھائی، دوبارہ سے 2 منٹ لگاتا ہوں اپنے. اچھا جو آپ بیچ میں بول رہے تھے میں نے تو آپ کو میوٹ کیا ہوا تھا، میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ بیچ میں بول رہے آپ نے میوٹ کیا ہوا تھا نا مجھے بھائی، آپ نے تو میوٹ کیا ہوا تھا نا. آپ کو تو ڈسٹربینس، آپ کو آپ ڈسٹرب ہوئے. میری تمہارا مربی مرغیوں، یہ تمہارا پڑا ہوا مرغئی، یہ پڑا تمہارا مربی، یہ حالت ہے اس کی. اچھا 2 منٹ دیں، 2 منٹ میری ہے بھائی. اس طرح کو بڑی 2 منٹ بات کرنے دیں بھائی. 2 منٹ میرے ابھی بچی سونے لگے بیٹا. لگا ٹائم، لگا ہاں لگا دیا، ہاں لگا دیا ٹائم. 1 منٹ بھائی. یہ ہے تمہارا مفتی بھائی، اسے کچھ کہیں لے جاؤ، اس کا علاج کرواؤ لے جا کر. اسے یہی نہیں پتا یہ دعویٰ کیا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ ثابت کیا کر رہا ہے. میں نے جیسے کہ پہلے ہی کہا تھا بچہ ہے ابھی، یہ نیا نیا آیا ہے اس میدان میں، کیونکہ نا تمہارے بڑے بڑے مفتی اور علامے ہم نے ٹانگ کے نیچے کو نکالے ہوئے ہیں. تم ابھی لنگوٹ پہن کر باہر نکلے ہو تو نکل پڑے آپ. اس نے کہا جی لنگوٹ پہن رکھا ہے تو جی ہم بھی کبڈی کھیل سکتے ہیں. بھائی ہر لنگوٹ پہننے والا کبڈی نہیں کھیل سکتا، ٹھیک ہے بھائی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لکھا ہوا ہے یہ ہماری بحث نہیں ہے. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ثابت کریں کہ جماعت احمدیہ یہاں مراد خدا لیتی ہے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ خدا تھے. یہ ثابت کرنا آپ کا کام ہے بھائی. بھائی یہ ثابت کرنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے. اب کیسے ثابت کرنا ہے یہ آپ کی سردردی. آپ نے اچھا 1 منٹ رکو. تو بھائی مفتی صاحب ذرا یہ اپنا کیمرہ بند کیجئے، آپ کو جس کام کے لیے بلایا تھا وہ تو کر نہیں رہے ہو آپ. کیا اس اسے میں میوٹ آپ کرو بولیے، میں تو نہیں، میں تو آپ کو میوٹ جو کرو. درمیان آپ میں میوٹ، میں بولا آپ تو نہیں کیمرہ ہوں. بند کیجئے نا. آپ کیمرہ تو بند کیا کیجئے نا ہوا؟ بھائی. آپ ابھی بتاتا تو ہوں اس میں کیا کیا ہو گیا سیفی ہاں، کیا صاحب؟ ہوا؟ بھائی اب میوٹ کر بھائی، دھیان دو. یہ ہاں، یہ دکھا دوسرے دیں. کو بھی لے کر آ گئے. یہ آ گئے بھائی، یہ دیکھو نا. یہ اسے کیوں بلایا بھائی؟ جی سیفی صاحب، میوٹ کرو سیفی صاحب نیچے، کیا حال ہے؟ دونوں میوٹ کرو اور کیمرہ آف کر کے چپ کر کے بیٹھو اگر آئے ہو تو. سیفی صاحب کیا میں حال تو ہے؟ خاموش بیٹھا تھا. طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ یہ خیال کرنا. یہ گیا سیفی، یہ گیا، یہ گیا، یہ گیا سیفی، یہ یہ ہے بھائی ان کے مناظر، 4 5 کو لے کر آ رہے ہیں بھائی. یہ اکیلا اس نے دعویٰ کیا تھا اور ثابت نہیں کر پا رہا ہے اس کو ثابت نہیں کر پا رہا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اس کو یہ ثابت نہیں کر پا رہا ہے. Dado is waiting for you. Dado. کہاں گے 1 to 1 ایسی کرنی تھی. 1 to 1 بھائی تو نے بات. ایسے نہیں کرتے. ہاں 1 to 1 کرنی. 1 منٹ رکو. 1 to 1 کرنی تھی بات. 1 to 1 کرنی تھی بات. چل سیفی سیفی لو کا والا حوالہ نکال کے دے. لو کا والا، بھاگنا نہیں. بس
اس نے 1 to 1 کہی تھی بھائی بات کرنے کے لیے، مناظرے سے فرار، مناظرے کے شرائط توڑ دیا ہے بھائی مفتی نے مناظرے کے شرائط توڑ دیا ہے، مفتی کی ٹانگیں کانپ گئی، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلایا بھائی یہ پڑھا ہے تمہارا مفتی، تین ٹکرا رہے ہیں، تین آ کر میرے سے اکیلے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہونی تھی، شرائط طے ہوئی تھی کہ 1 to 1 گفتگو ہوگی، تین مولوی آ رہے ہیں بھائی، تین عالم آ رہے ہیں ان کے اکیلے سے ٹکرانے کے لیے، خلاف شرائط بات کر رہے ہیں بھائی، کاظمی صاحب مناظرہ ہار گئے، شرائط کی خلاف ورزی کی ہے بھائی، شرائط کی خلاف ورزی کی ہے بھائی، مفتی صاحب نے شرائط کی خلاف ورزی کی ہے، اور اپنے دوسرے مولویوں کو بلا کر لائے ہیں، بچانے کے لیے ایمبولینس بنا کر لے کر آئے ہیں، دعوے کو ثابت نہیں کر پا رہے تھے، دعویٰ ان کا یہ تھا کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو خدا مانتی ہے، انہوں نے ثابت کیا کرنا تھا کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو خدا مانتی ہے، اور کیا کر رہے ہیں، کہتے جو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جی میں نے کشف میں دیکھا میں خدا ہوں، بھئی آپ ثابت کریں اس بات کو کہ جماعت احمدیہ واقعی ہی مانتی ہے کہ ہاں یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعوی خدائی ہے، جب ثابت نہیں کر پائے تو اپنے دوسرے مولویوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں جناب ایمبولینس کے طور پر، اور مناظرہ طے کرا تھا 1 to 1، کہتے ہیں جی 1 to 1 مناظرہ ہوگا، ٹھیک ہے، 1 to 1 مناظرہ کرنے کے لیے کہا تھا انہوں نے، اب اپنے دوسرے مولویوں کو لے کر آئے ہیں، ہاں بتاؤ مجھے 1 to 1 ہونا تھا مناظرہ، اور 1 to 1 ہونا تھا مناظرہ کہ نہیں ہونا تھا، اور 1 to 1 ہونا تھا مناظرہ کہ نہیں ہونا تھا، 1 to 1 ہونا تھا مناظرہ 1 to 1 ہونا تھا، مناظرہ 1 to 1 ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا، مناظرہ کس طرح، مناظرہ کیسے ہونا تھا بھائی، مناظرہ 1 to 1 ہونا تھا، مناظرہ 1 to 1 ہونا تھا، مناظرہ 1 to 1 ہونا تھا بھائی، کیا ہے اور ذلیل ہو رہا ہے تو، ابے تو ذلیل ہو رہا ہے، زندگی میں تو نے پہلا مناظرہ کرا، اسی میں تو ذلیل و خوار ہو گیا، اسی میں تو نے شرائط کی خلاف ورزی کر دی، شرائط کی خلاف ورزی کر دی تو نے اسی میں ہی، مناظرہ 1 to 1 ہونا تھا، مناظرہ 1 to 1 ہونا تھا کہ 2-3 بندوں کے ساتھ ہونا تھا بھائی، ایمبولینس بنا کر لایا ہے، مفتی صاحب ایک سیکنڈ اس کو بولیں کیا بولتے ہیں، 1 to 1 ہونا تھا مناظرہ، ابھی میں مناظرہ 1 to 1 ہونا تھا، مائک بند کرو، مناظرہ 1 to 1 ہونا تھا، تم اپنا مناظرہ 1 to 1 ہونا تھا، تم نے جو ایکو والا مناظرہ 1 to 1 ہونا تھا کہ 3-4 کے ساتھ ہونا تھا، ابھی تک اس نے ایکو والا مائک وہ لگایا، مناظرہ 1 to 1 ہونا تھا، مفتی کی اولاد کے 3-4 کے ساتھ ہونا تھا، بولتے رہو آواز تو نہیں آ رہی ہے، میں حجرے کی اولاد تجھے 3-4 مولویوں کے ساتھ مناظرہ کرنا تھا کہ اکیلے کرنا تھا، یہ ثابت کر، اکیلے کرنا تھا تجھے مناظرہ کے 3-4 مولویوں کو لے کر آنا تھا، ہے بھائی مفتی، یہ لو میوٹ، یہ ان کی اوقات ہے، وہ سامنے آنا مرد کی طرح، یہ بھی یار سامنے آ، چہرہ دکھا اپنا، وہ چہرہ دکھا، یہ ہاتھ سے کیا کر رہا ہے، یہ ہاتھوں سے کیا کر رہا ہے بھائی، بگوڑا، اگلی بار جب آئے گا نا تو اپنی امی سے کہنا کہ کمپلین پلائے تجھے، سیفی سے مناظرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی اوقات ہے، اچھا کوئی نہ نیچے ریکارڈ کرے تاکہ میں میسج پہنچا سکوں، جو عوام ان کی سنتی ہے، ابھی اتارتا ہوں نا، پہلے میسج ریکارڈ کرواؤں نا، تینوں موجود ہیں نا یہ، اچھا جی بھائی، مناظرہ کیا تھا طے انہوں نے، کاظمی صاحب نے 1 to 1، اور دعویٰ ان کا یہ تھا کہ جی ہم طریقے سے اور سلیقے سے بات کریں گے، اور یہ اپنے دعوے میں ثابت کریں گے اس چیز کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو جماعت احمدیہ جو ہے وہ خدا مانتی ہے۔ اب یہ آئے جناب یہاں قادیانی علیہ السلام کھول کر بیٹھا ہوا ہے جماعت احمدیہ کی کتابوں کے، اور گفتگو کو منتقل کر رہا ہے دوسری باتوں کی طرف، اور دوسرا اپنا یہ ایک ABR نام کا یہ ایک مولوی جاہل قسم کا بلا کر لے کر آئے ہوئے ہیں، اس کی مولوی کی آپ حرکتیں دیکھ رہے، جبکہ شرائط کے اندر یہ طے تھا کہ جی جو گفتگو ہوگی وہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہوگی اور 1 to 1 ہوگی، اور اگر کوئی بھی شرائط کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ مناظرہ ہار جائے گا، یہ ان کی اوقات ہے۔
آپ لوگ جو اپنے علماء کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ بہت علم ہے ان کے پاس، بڑے دلائل ہیں ان کے پاس، جب یہ آمنے سامنے آتے ہیں نا تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے. ہوسٹ ٹو ہوسٹ طے کیا گیا تھا مناظرہ، اس کی ڈی پی پر ابھی بھی لکھا ہوا ہے، وہ اس نے جو پوسٹ لگائی ہوئی ہے اس پر ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ جو مناظرہ ہوگا وہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہوگا، یعنی 1 by 1 ہوگا. ایک جاہل اس نے اس سائڈ بٹھایا ہوا ہے اپنے، اور ایک جاہل اس سائڈ بٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جاہل اس نے بٹھائے ہوئے ہیں یہاں پر، اور یہ مناظرے کے لیے لے کر آیا ہے، حالانکہ گفتگو جو ہونی تھی وہ 1 to 1 ہونی تھی. جماعت احمدیہ کے دلائل سے یہ لوگ اتنے خوف زدہ ہیں. اب وہ حرکتیں دیکھ لیجئے آپ اپنے عالم کی کہ اس کی کیا حرکتیں ہیں. یہ ہیں آپ کے عالموں کی حرکتیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے عالموں کی حرکتیں ہیں. یہ آپ کو دین کا ٹھیکیدار، جن کو آپ نے دین کا ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے نا، یہ ان کی حالت ہے. اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کا خود کا مستقبل کیا ہوگا اور آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. چلو بھاگ جانا سے یہ 1 to 1 کر رہے تھے جی جناب مناظرہ ہمارے سے. ریکارڈ کر لیا بھائی نیچے کسی نے؟ کی ہے میں نے کی ہے، بس ٹھیک ہے. میں نے کی ہے ریکارڈنگ. یہ ہے ان کی اوقات. سیفی بھائی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں، الحمدللہ احمدی ہیں، شکر اللہ کا کہ احمدی ہیں، خدا کی قسم الحمدللہ کہ اکیلے سے احمدی نہیں ہیں. چلا تو دوسروں کو بلایا اس نے فون کر کے. اس نے کہا مفتی صاحب آپ بھی آ جاؤ. اس نے کہا جی آپ بھی آ جاؤ. یہ جاہل تھا، ہمیں تو پتا تھا جاہل. جہالتی کرنی اس نے. اسے کیا وہی دکھانا تھا ہم نے لوگوں کو کہ یہ اتنے بڑے عالم بنے پھرتے ہیں، یہ ننھا منا ان کے پاس مجاہد. ہتھے پتلے ہیں کیا؟ اپنی اوقات ہی دکھانے آئے تھے یہ لوگ. اوقات دکھانے آئے ان کو کیا پتا کہ یہ اوقات ہے ہماری، یہ کریں گے جی مناظرے ہیں. بے شرم لوگ ہیں یہ کوئی اطمینان وہ کا. نہیں. بالکل. شکل تو دیکھ لی نا اے بی آر کی، اب دیکھ اس کا ہوتا گیا اے بی آر کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سب سے وہ جو مناظرہ شروع ہوا تھا نا، جس نے ٹائم لگانا تھا، کہتے ہیں اس کو آن بھی کر ہاں لوگوں دکھا رہا ہے عرفان ورق کی بغیر. مولوی کی کتابیں دکھا رہا. اجہل الجہلا. دفع کرو ان کو. یہ آپ کے عالموں کی حرکتیں ہیں. یہ آپ کو دین کا ٹھیکیدار، جن کو آپ نے دین کا ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے نا، یہ کس نے چلا رکھی ریکارڈنگ بھائی؟ دیا باجی آ گئی تھی اوپر غلطی سے نا، کوئی میری شاید ریکارڈ کی ہوگی. ہاں جی پلاسٹر اتا بھائی. پلاسٹر اتا بھائی آواز آ رہی ہے بھائی؟ پلاسٹر اتا کیا نام ہے دوست آپ کا؟ غلطی سے آگے ہو گئے، پیچھے آواز آ رہی ہے. ٹھیک. چلو. چلے بھائی جو دوسرے غیر احمدی دوست ہیں بھائی ان میں سے اوپر آ کے کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور سیفی فوٹو کس کی لگوائی اس نے؟ جس نے اذان کو گالی دی ہے. جو اذان کو گالی دے ان کے لیے وہ مجدد ہے. بالکل. لنگڑا نہیں خیر اس کی حسرتیں ہو گئی ہوں گی نا پوری، کہ کیا کر کے سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں گا جا کر جو ہے نا وہ تاریخی فتح حاصل کر کے آؤں گا میں، ٹھیک ہے نا. جی شفقت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سیفی بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میں خیریت سے ہوں. آپ سنائیں. سیفی بھائی آپ کو تو اچھی طرح تو معلوم ہے یہ کاظمی کیسا ہے. یہ ویسے ہی گندا آدمی ہے. تو بھائی اس نے نا اس طے میں کیا تھا میرے سے. حالت تو دیکھیں نا ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی طے کر کے جاتا ہے، ایک چیز ہوتا ہے کہ نارملی بیہیو کرتا ہے. یہ طے کر کے گیا تھا کہ گفتگو جو ہوگی وہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہوگی. اس نے کہا تھا تمیز اور تہذیب سے ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمیز اور تہذیب سے ہوگی، ہمیں یہی چاہیے گفتگو کرنے کے لیے. اب اس کے بعد بھی اس نے یہ اس طرح کی حرکتیں کری ہے تو ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا. اس نے جو کچھ بگاڑا ہے اپنا ہی بگاڑا ہے، اپنوں کا ہی نام ڈبایا ہے. بھائی ٹھیک ہے یہاں بیٹھ کر یا یہاں سامنے آ کر یہ لوگ بڑی واہوائی کر رہے ہیں اس کی، لیکن ان کے لوگ اپنے جانتے جس طرح سے ابھی وہ
عدنان رشید اور کیا نام ہے وہ امتیاز گئے تھے نا وہاں, تو انہوں نے بڑی تعریفیں کری تھی, او جی بہت چنگا بلا کام کیا جی, لیکن ان کے اپنے ہی لوگوں نے کھال اتاری ہے ان کی, انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ کیا کرنے کے لیے گئے تھے وہاں. جب بھائی تم نے طے کیا تھا کہ ہم نے گفتگو ہوسٹ ٹو ہوسٹ کرنی ہے تو ہوسٹ ٹو ہوسٹ کرتا. اب تیرے سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا بات کا, یا جو دعویٰ تم نے کیا تھا وہ ثابت نہیں کیا جا رہا تھا, تو نے اپنے دوسرے مولوی چمچوں کو بلا لیا, ایک کو تو نے نیچے لگا دیا کام پر کہ ادھر ادھر کے اسکین دکھاتا رہو, اور دوسرے کو تو نے بلایا اس نے کہ درمیان میں آ کر انٹرپٹ کرتا رہنا. یہ تمہارے عالموں کے حال ہیں بھائی, یہ سکھاتے ہو تم دوسروں کو اسلام, اور یہ تمہارا اسلام ہے. اور کمال کی بات یہ ہے اس کی اس جہالت کے بعد بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی ہم میں سے گیا ہوا واپس ہم میں آ جائے. بھائی تمہیں جہالت میں رہ کر آنکھیں بند کرنے کی عادت ہے, تم رہو, ہماری تو آنکھیں کھلی ہوئی ہے. ہمیں تو نظر آ رہا تھا بھائی تمہارے تین مفتی تمہارے بیٹھے ہوئے اور کیا جہالت دکھا رہے ہیں, وہ ایک اکیلا احمدی نہیں تمہارے سے سنبھالا جا رہا ہے کہ تمہیں تین مولویوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ تو یہ 1000 بھی لے آئے تو ایک احمدی کو 1000 بھی لے آئے تو تب بھی تم کچھ نہیں کر سکتے, تم جہالت دکھا سکتے ہو, علمی گفتگو نہیں کر سکتے تم. اس نے جب میں نے تیسرا موضوع سلیکٹ کیا نا, یہ موضوع خود اس نے سلیکٹ کیا ہوا تھا کہ جماعت احمدیہ کے ماننے والے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں, یہ موضوع اس نے خود لکھا ہوا تھا. اچھا, تو تجھے یہی ثابت کرنا تھا کہ ہاں ہم خدا مانتے ہیں. اب کہہ رہا ہے کہ میں تو مرزا صاحب کا دعویٰ دکھا دوں گا, اب کسی کو نہیں پتا, کوئی نہیں مانتا, وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. کیوں نہیں ہے تیری ذمہ داری, تم نے تو دعویٰ یہی کر رکھا ہے کہ تم مانتے ہو, تو جب ہم مانتے ہیں تو ثابت کر اس کو, اگر ہم مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کوشش کی, لیکن جاہلوں کے سامنے کیا کہہ سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, وہ جب دنیا دیکھے گی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو لوگوں کو خود سمجھ میں آئے گا. انشاءاللہ کا ذکر, جو عقل مند ہیں, جو شعور رکھتے ہیں, جن کے ضمیر زندہ ہیں, وہ تو دیکھ کر کہیں گے کہ بھائی ہمارے مفتی نے طے کیا کیا تھا اور کیا کیا اس نے. السلام علیکم سیفی بھائی. وعلیکم السلام. سیفی بھائی اس نے نا قاضی نے نا نیچے اس کو میسج بھیجا تھا, مفتی کو میسج بھیجا تھا کہ ہاں کہ آجا تو, کہ تو اوپر آ جا, براڈ لگا لے. ٹھیک ہے, آپ نے وہ نوٹ کیا ہوا ہے؟ نہیں سیفی بھائی اصل میں نا میں ایسی جگہ تھا ورنہ میں اس کا اسکرین شاٹ لے نہیں سکا تھا, میں آپ کو ضرور بھیجتا. اس نے اس کو تو لفظی بات ہو گئی, اسے رہنے دیں, بغیر ثبوت کے بات کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے, میں نیکسٹ ٹائم نا ہوا تو میں اس کی براڈ وہ اسکرین شاٹ لے لوں گا کبھی. اس نے اس کو میسج بھیجا تھا کہ جی. تو باقی سیفی بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور دوسرا آپ نے یہ جن کو اٹھایا نا ورافانہ لا کا ذکر, یہ نیری کھچ بحث ہے, یہ ہر دفعہ ان کو 2-3 براڈ سے بین ہو چکے ہیں. یہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی کاظمی صاحب, اور یہ لائف یو کے پاس بیٹھ کے گالیاں نکالتی ہیں. جزاک اللہ صاحب. میرا ایک سوال ہے, اگر میں سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ کر لینا ابھی. ٹھیک ہے میں کر لوں بات ان سے. ہاں جی, ورفعنا لک ذکر. مسلمانوں کا السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. تمام قبر پجوں کے لیے ہدایت کی دعا. ہاں, جو منڈا جو کہہ رہا ہے کہ میں گالیاں نکال رہی تھی, تو ذرا ثابت کرو میں گالیاں نکال رہی تھی, ذرا ثبوت لے کے آؤ. چلو شاباش, اپنی بات کرو, آپ چھوڑ دو. نہیں وہ اتنی ستری کی نہیں ہونا یار, آپ رہنے تو ختم کرو نا, ہمیں پتا ہے میں نے کون سی گالی نکالی ہے, ثبوت لے کے. کوئی مسئلہ نہیں, وہ پرسنل میں 2-4 دے کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ والی گالیاں نکالی تھی. آپ اپنی بات کرو, کوئی نہیں, چھوڑ دو. نہیں ثبوت لے کے آیا ایسے کسی پہ اٹھ کے تو منہ پھاڑ کے تو بہتان لگا دیتے ہو. تو آپ بھی تو یہ کرتے ہو, منہ پھاڑ کر, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کون سا بہتان لگایا؟ چلو کوئی نہیں, آپ سوال کرو نا اپنا. لڑنے آئی ہو کہ بات کرنے آئی ہو؟ نہیں صافی بھائی, میں نے ان کو کئی دفعہ سنا ہوا ہے, آپ جیسے بیٹھ کے کرتی ہیں جو کرتی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا, آپ کیسی بکواس کرتی رہتی ہے. ارے چلو یار لڑو مت بھائی. ہلو بھائی, لڑنا نہیں ہے. کون سا سوال ہے آپ کا بکواس کر دی ہے؟ چلو بکواس کے علاوہ کچھ کرتی بھی ہو. چلو کوئی سوال ہے آپ کا یار, کرنے دو یار, بات کرنے دو. اب کوئی سوال ہے آپ کا, کوئی بات کرنی ہے؟ سوال تو بڑے ہیں, کرو. سوال ہیں, کیوں نہیں سوال ہوتے ہیں, اسی لیے بندہ آتا ہے ادھر. ہاں تو کرو. ویسے جواب آپ لوگوں نے دے نہیں ہوتے کہ نہیں, یا بس سوال ہی کرتے رہنا ہوتا ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں آپ لوگوں سے. ہاں آپ لوگ اس سوال پہ سوال کرتے ہیں. ہاں جی, ابھی میں ایک سوال کروں گی, آپ نے بیچ میں سے 50 سوال نکال لینے ہیں. ہاں اگر کوئی چیز آپ ہم نے جواب دیتے رہنا ہے. نہیں, ہم لوگوں نے جواب دیتے رہنا ہے اور آپ لوگوں نے سوال کرتے رہنا ہے. اچھا, مطلب آپ یہ کہتی رہے, آپ یہ چاہتی ہو کہ ادھر سے سوال کرتی رہو اور میں جواب دیتا رہوں, میں نہ آپ سے کچھ پوچھوں بس؟ نہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن آپ بس پوچھتے ہی رہتے ہیں نا, جواب نہیں دیتے. اچھا,
ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں ٹرائی کر کے. مجھے بتائیں کہ ذیلی بروزی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لغوی معنی یا اصطلاحی معنی؟ نہیں، آپ کا تو ایسے تعویل ہی ہوتی ہے ہر چیز کی، تو جیسے جیسے معنی آپ کے لگتا ہے کہ اس کا بنتا ہے معنی وہ بتاتے جائیں. لغوی بھی بتائیں، استعارتاً بھی، وہ روحانی بھی، اور جو میننگ ایک آپ نے لائن میں دیا بتا ہے اس کے ساری ایک میننگ لائن بتائیں. میں ایک اصطلاحی بتا دیتا ہوں ایک لائن میں کہ کسی کے فیض سے فیض حاصل کر کے کسی مقام کو حاصل کرنا، وہ مقام ذل کہلائے گا نہ کہ اصل. اچھا، پھر آگے تعویل کریں اس کی. بس اتنی ہے اس کی بات، اتنی نہیں، تعریف ہے. تعویل تو کرنی ہے نا. زبردستی تعویل کروں؟ تو ہر بات کی زبردستی کروں جب ہے ہی نہیں زبردستی. عجیب ہے. اچھا یہ مجھے ایک کیسے بابا ہو گیا؟ تعویل نہیں بوائے کا کی مطلب آج، ایک تعویل منٹ نہیں بوائے کی. کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھاتا ہوں آپ کو. بوائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. پتہ ہی نہیں بوائے کا مطلب کیا ہوتا ہے. نہیں، مجھے نہیں پتا. کر دو بس ٹھیک ہے. اس کی تعویل تعویل کر کرو دو، بوائے کو اس مطلب کی نہیں پتا. تعویل کرو. اس کی تعویل کر دو. اگر یہ جو آپ نے کہا نا کہ مجھے نہیں پتا، اس کی تعویل کرو اور 5-7 مطلب ایک اور سے بتاؤ بڑھ اس کے بات کے. ایک سے یہ بڑھ جو آپ کے نے کہا نا ایک. کہ مجھے اچھا نہیں پتا، بتائیں اس کی نا، تعویل کرو اور اس کے 5-7 مطلب اور بتاؤ. مجھے یہ بتائیں کہ ذیلی بروزی کا کیا بن رہا ہے میننگ، اور اس کی مثال بھی دے نا. کوئی مثال سے سمجھائیں کیا بنتا ہے ذیلی بروزی. بتایا تو ہے آپ کو کہ کسی کے فیض سے فیض حاصل کر کے مقام اور مرتبہ حاصل کر لینا، وہ ذل کہلائے گا، اصل نہیں کہلائے گا. تو بروز کہاں پہ گیا؟ اس ذل کرتے ہیں بروز وہی کا ہے، کیا سیم معنی ہی، ہے؟ یہ سیم ہی ہے، یہ سیم نہیں، ہی ہے. سیم نہیں ہے، سیم اچھا نہیں تو ہے. پھر بتاؤ کیا ہے. تو پھر آپ بتاؤ اگر بروز سیم کسے. ہوتا تو پھر ذل تو پھر بروز آپ ہونا بتا دو کیوں تھا؟ بروز پھر کسے ذل کہتے ذل ہیں. ہی ہوتی. آپ بتا دو بروز کسے میں کہتے کیوں بتاؤں؟ یہ تو مرزا ہیں. صاحب تو کا مجھے ہے جتنا تو پتا تھا اتنا بتائیں. میں نے بتا دیا آپ کو. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں پتا تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بتاؤ کیا ہوتا ہے بروز. بروز کیا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ نے تو ذل کا نہیں مطلب کیا بتایا نا، بروز کا تو بتائیں. ہاں وہی میں نے تو بتا دیا، دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. میں نے کہا نا دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں، تو آپ بتاؤ. اچھا یہ بتائیں کہ انت منی بمنزلۃ بروزی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے دکھاؤ اس کے. آپ بتائیں گے نا، یہ تو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. بھائی آپ آپ بکس نے پڑھی ہوئی یہ ہیں مرزا صاحب کہاں کی. لکھا ہوا ہے دکھاؤ نا. بھائی آپ نے لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے دکھاؤ تو صحیح. دیکھیے بھائی بک آپ میں کی لکھا کوئی ہوا ہے ذمہ مرزا داری صاحب ہے کہ کی. نہیں ہے؟ یہ صرف منہ کھولنا ہے بس آپ لوگوں کا مقصد. نہیں، ساری ذمہ آپ نے ایک داریاں ہم ہی بات کہی ہے نبھاتے رہے. تو مرزا صاحب کو یہ آپ ہی اچھا بنا یہ کے بات لائے کس ہیں نے نبی، یہ تو ذمہ بات یہ داریاں بات ہمیں کس نے یہ نبھانی ہیں. بات کس نے سن تو لیجیے نا. مرزا صاحب کو ہم لائے ہیں تو مرزا صاحب کی کوئی بات پیش کریں گے، وہ دکھائیں گے بھی آپ کو. ہاں، آپ ایک تو بات مرزا پیش صاحب کر کی رہی ہیں، بات ہے آپ نا. دکھائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں تو آپ دکھائیے. دیکھیں انہوں نے انت منی بمنزلۃ بروزی کا لفظ یوز کیا ہوا ہے اللہ کے لیے. اچھا بھائی کیا ایڈ وہ بھائی، کے اگر آپ کو اللہ کے سننے کا ذل ہوتے شوق ہیں؟ نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں. میں نے کوئی پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی ہوئی ہیں آپ کے کہ آپ یہاں بیٹھ کر سنو. اچھا لگتا ہے سننا ٹھیک ہے، نہیں سننا اچھا لگتا ہے تو بھائی کسی دوسری روڈ پر جا کر سنو. آپ تو یار ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے میں نے آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں کہ یہاں بیٹھ کر سنو، یا یہ کہ آپ یہاں میرے پاس تنخواہ پر آئے ہوئے ہو کہ اگر نہیں سنو گے تو میں تنخواہ نہیں دوں گا تمہیں. بھائی میری اپنی چوائس ہے، بھائی میری اپنی پسند ہے. میں یہاں لوگوں کی پسند کے مطابق چلنے کے لیے بروڈ نہیں لگا کر بیٹھا ہوا ہوں. آپ 70 لوگ بیٹھے رہتے ہو نیچے، 70 لوگوں کی پسند کے مطابق گفتگو نہیں کر سکتا ہوں. میرا جو طریقہ ہے، مجھے جو صحیح لگتا ہے، جس سے بات کرنا صحیح لگتا ہے میں کروں گا. آپ کو سننا ہے سنو، نہیں سننا ہے بھائی کسی دوسری روڈ پر چلے جاؤ. سیدھی سی بات ہے یار. مجھے کچھ بحثوں سے بات کرنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں اچھا لگتا ہے، یہ میری چوائس ہے بھائی. میں کوئی آپ کی چوائس کا غلام نہیں ہوں کہ آپ کو جو پسند آئے گا تو میں اس کے حساب سے چلوں گا. اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم میرے حساب سے چلو. تمہیں اچھا لگتا ہے سننا یار سنو، نہیں اچھا لگتا ہے نہ سنو. میں لایا ہوں تمہارے پیروں میں یہاں زنجیریں ڈال کر تمہیں بھائی کہ بیٹھو یہاں زبردستی. ہاں جی، ایک بات آپ نے کہی ہے، وہ مجھے اس کا حوالہ دے دیجیے. انتا بمنزلۃ بروزی، یہ کہاں لکھا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے؟ تمام اسمبلی ہال میں خاموشی چھا گئی. بھٹو صاحب چھائی ہوئی ادھر ادھر. خاموشی ادھر آپ نے ادھر. چھا. ہاں جی، ہاں بولے آپ نا. نے پڑھا ہے یہ حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے؟ ہاں جی، آپ نے ہمیں لکھا ہے، لکھنے سے آپ نے کیا پڑھا ہے یہ کہ حضرت تعلق مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے؟ ہاں جی، آپ لوگوں کی بکس میں ہی لکھا ہوا ہے. ہاں مرزا دکھائیے صاحب کی جو دکھائیے بکس ہے آپ نا ہمیں، آپ وہاں پہ ہمیں ہی لکھا دکھائیے. ہوا کیمرہ ہے. کھولیں، دکھائیے آپ ہمیں کہاں لکھا. نہیں، کیمرہ کیوں کھولوں؟ تو پھر کیسے پتا چلے ویسے گا ہمیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا، آپ لوگوں کو مرزا صاحب پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ وہ لکھ سکتے ہیں یہ؟
اتنا تو بھائی وہ بھروسہ لکھ ہونا سکتے چاہیے ہیں مرزا کہ صاحب بھائی پہ. آپ بتائیں نا. یہ بھروسے کا یہ دیکھیے مطلب مرزا نہیں ہے کہ صاحب، کوئی کچھ بھی آ نہیں کر آپ بول نے دے اور کتابیں ہم نہیں مان پڑھی، لیں. نہیں آپ ہم نے نے پڑھی کتابیں ہیں پڑھی لیکن ہوئی ہیں نا، حفظ تو نہیں ہے نا ہمیں. حفظ تو نہیں ہے ہمیں. لیکن پڑھی تو ہوں گی نا. یہ تو پتہ ہے کہ ہاں یہ پڑھی حوالہ ہیں، ہے کہ ہاں نہ. پڑھی ہیں ہم نے. جو آپ بتا رہی ہے نہیں پڑھا ہم نے. یہ نہیں ذہن میں ہے ہمارے کہاں لکھا ہے. یہ ہے ایک ان کی شاید بک ہے یا کیا ہے، لیکن لکھا ہوا ہے ڈیوائن مینیفیسٹیشنز. ڈیوائن ہاں مینیفیسٹیشن. ادھر یہ لکھا کون سی ہوا ہے. کتاب ہے ان کی؟ ہاں جائیں جا کے ڈھونڈے اپنی وہ اپنی ویب سائٹ پہ لکھیں. انگریزی میں لکھی مرزا ویب صاحب نے. سائٹ پہ لکھیں. نہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے. حضرت انہوں نے مسیح موعود علیہ انہوں نے السلام انگریزی نہیں جانتے تھے بھائی. ہاں انگریزی آتی تھی. انگریزی بھی ان کو بڑی اچھی آتی تھی. انگریزی کے حوالے یہ میں آپ کو کہاں بتا بھائی؟ دیتی ہلو ہوں. بھائی یہ آپ نے یہ دکھائیے ڈیوائن اینڈ کو. اور کیا بتایا آپ نے؟ ڈیوائن اور مینیفیسٹیشن. ڈیوائن مینیفیسٹیشن. مینیفیسٹ. ہاں یہ کہاں، یہ کون سی کتاب ہے بھائی؟ یہ مجھے کیا پتا مرزا صاحب کی کتاب ہے کوئی. تو کبھی کہاں پڑھی ہے؟ آپ تو مجھے کبھی دکھائیں ذرا. میرے پاس نہیں ہے یہ کتاب بھائی. مجھے مرزا دکھائیں. صاحب میں کی نے تو ساری نام ہی کتابیں پہلی بار پڑھی سنا ہے. ہیں. بھائی میں نے بس پڑھی یہی ہے. بات ہے اس نا، نام کی یہی تو کتاب نہیں بات ہے پڑھی نا. میں نے کوئی. میں وہی نے تو کہہ پڑھی رہی ہے ہوں کہ مرزا صاحب کی کتابیں ساری بھی ہم کتابیں. نے پڑھانی ہیں. یہ ساری کوئی مسئلہ کتابیں نہیں، ہم آپ نے پڑھائیں. کہ آپ کو پڑھانی کوئی ہے. اچھی آپ بات لوگوں ہے نے نا. کب ہاں تو پڑھنی ہے؟ انہوں نے آپ لکھا ہے مجھے کہ جو کتاب میری دکھائیے میں پڑھ. کتابیں 3 دفعہ نہیں نہ پڑھتا وہ مجھ پہ ایمان نہیں لایا. 3 دفعہ پڑھی ہیں کتابیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا بھی حوالہ دینا. لیکن پہلے یہ کتاب کی شکل تو دکھا دو کم سے کم. یہ کتاب واقعی میرے پاس نہیں ہے. ہاں ہوگی بھی نہیں نا. ظاہر ہے آپ کے پاس کیسے ہو سکتی آپ ہے؟ مجھے نے پڑھی بتائیں کب تو ہے؟ صحیح مرزا میں صاحب کو حاصل کر جانتی لوں کب گا. ہے؟ اگر یہ بھائی آپ مجھے بتائیں تو صحیح میں واقعی اس کو حاصل کر لوں گا اس کتاب کو. مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کم و بیش ہر ایک کتاب ہے میرے پاس. ملفوظات ہیں، مکتوبات ہیں، مجموعہ اشتہارات ہے، روحانی خزائن کی مکمل جلدیں ہیں. لیکن یہ جو کتاب آپ نے بتائی یہ نہیں ہے میرے پاس. اچھا پھر یہ کہاں سے آئی؟ آپ کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہوئی ہے. بتانا نام بتانا. بتائیے ایک نام منٹ بتاؤ. ایک منٹ. نام بتانا نام بتانا. کیوں میں نے بتا تو دیا. 3 دفعہ تو بتا چکی ہیں. اب کیا 50 دفعہ ایک بتاؤں؟ دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ دیکھیے مرزا بس صاحب پہ لاسٹ. بھروسہ کریں. مرزا صاحب پہ بھروسہ کریں. بھائی بھروسہ ہے ہمیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب دکھا دو آپ. ایک منٹ سسٹر میں نے چلا نہیں ان جانا کے ہے بھائی. ذرا یہ بتا بلال دیجیے بھائی، بلال بھائی میوٹ کریں. چلیں بلال بھائی کو 1 منٹ موقع دے دیں. نہیں ہے حوالہ. وہ میرے ہاں پاس نکالو حوالہ پڑا ہوا ہے. میرے پاس ہاں حوالہ پڑا نکالو ہے. اس وہ کو اور ویب دکھاؤ سائٹ سے جا یہاں کے ہمیں کہاں لکھا ہوا ہے. ذرا گفتگو کر دیجیے. سارے ذرا یہ بتا دیجیے نبوت کا سلسلہ جاری ہے. سارے میں کو سمجھا نہیں یہ سر. سچی مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، سچ بولنے والی عورت ہے. یہ بتائیں گی ضرور، آپ کو دکھائیں گی. مسلمان تو ہے. آپ لوگ ہو. آپ ہم لوگ تو مسلمان ہیں. جنتی الحمدللہ فرقہ ہو. تم تو بالکل تم تو قبر پوجے، گھوڑے پوجے اور پتہ نہیں کیا کیا پوجے ہو. کبھی مزاروں پر ملتے ہو اندھے تو کبھی گھوڑے کے نیچے سے نکلتے ہوئے ٹھیک ملتے ہے ہو. یہ تو بتا دیجیے سر. نبوت کا سلسلہ جاری ہے سر. مجھے سمجھا نہیں کچھ. بھائی نبوت کا ان کے سلسلہ ہاں جاری ہے جاری بھائی. اس جی. میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ اچھا میوٹ تو کر لو جب آپ نے بلال بھائی یہ کو کہہ کچھ دیا بھی بات جاری کرنے کے لیے. ہاں یہ بھائی کچھ بھی جب آپ جاری نے کر بلال کے بھائی کو فکر کہہ نہ دیا ہے کریں. بات کرنے، بھائی جب آپ نے بلال بھائی کو کہہ دیا ہے بات کرنے کے لیے تو کرنے دو ان کو بات. وہ بیچارہ کپڑے اتار کے ایسے ہی کھڑا ہے دوست، جواب لے کے چلا جائے گا. ہاں جی بھائی اس کا یہی مطلب ہے پیارے بھائی نبوت کا سلسلہ جاری ہے. اس کا اور کیا مطلب ہوگا؟ کیا مطلب ہے سر؟ کیا مطلب یہی ہے؟ مطلب ہے پیارے بھائی اس کا کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. اب اس کا اور کیا مطلب ہوگا؟ یہ آپ نے یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ نہیں آپ نے بیوقوف پاگل بنایا ہو سب کو. آپ دوستو پہلے سے ہی ہو. اب تو تمہیں عقل مند بنانے کی کوشش کر رہے کہ خدا کے واسطے اپنی عقل سے کام لو. آپ پڑھے لکھے اپنی عقل سے کام لو. شکل سے آپ کتنے خوبصورت ہیں تو ایسے نہ کریں. اللہ کی لعنت خوبصورتی نہ تاڑے بھائی. تو میری دوست میرے دلائل کو سن. شکل اللہ نے آپ کو خوبصورت دی ہوئی ہے تو لعنت پڑ جائے گی. ایسے نہ کرو. آپ گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ ارے بھائی وہ تو جس پہ پڑے گی وہ دیکھ لیں گے لوگ. لیکن تو مجھے نہ تاڑ. تیرے لچھن مجھے صحیح نظر نہیں آ رہے ہیں. تو میری خوبصورتی کو نہ تاڑ. تو گفتگو کر میرے سے دوست. نہیں آپ پڑھے لکھے الحمدللہ میں انسان ہوں. بات تو سنا در. ہاں جی بات سن. نبوت کا سلسلہ جاری ہے پیارے بھائی. خوبصورتی سے چہرہ ہٹا کر قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، اس پر غور و فکر کرو. سورہ اعراف کی آیت بتا دو. پڑھنے تو آیت یار پڑھنے تو بھائی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کی اولادو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں اور وہ تم پر میری آیات بیان کرنے لگیں تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آدم کی اولاد ہو آپ تو اور کس کی اولاد ہے؟ ہاں تو کیا کہا اللہ نے کہ اگر رسول آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ ایمان لے کر آنا ہے، ماننا ہے ان کو. اگر تم ایسا کر لو گے تو پھر نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوں گے.
कौन अब कौन तुम कह दो जी हमारे पास आएगा ही कोई नहीं। नहीं, हमारे नबी नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन आया? वो नबूवत खत्म हो गई है, ठीक है, तो कहाँ खत्म हो, कहाँ लिखा हुआ है नबूवत खत्म हो गई है? अल्लाह ने कहा है और किसने कहा है? कहाँ कहा है अल्लाह ने? आपने कहा, आपके जो मिर्जा जो जिसका आप नाम ले रहे हैं उधर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? मैंने कहा है कि कुरान करीम में लिखा हुआ है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी। कौन सी आयत है? आप मुझे बताएं, मैं अभी देख लेता हूँ। मैंने कहा है कि ऐसा लिखा हुआ है। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो दिखाऊंगा ना, जब मैंने कहा ही नहीं ऐसा तो कैसे दिखाऊं? तो फिर आपने कहा है कि कुरान करीम में लिखा हुआ है कि नबूवत खत्म हो गई। आपने फिर क्यों क्यों लिखा हुआ नबूवत का सिलसिला जारी है? कुरान करीम की आयत बताई तो भी उसमें रसूलों के आने का जिक्र है। कौन सी सूरह आराफ आयत नंबर 35। सूरत आरिफ कैमरा बंद कर लो, नहीं तो तेरा सारा ध्यान मेरी तरफ ही रहेगा, दलील की तरफ नहीं रहना। सूरह आराफ आयत नंबर 35। एक मिनट है जी, लक्षण सही नहीं नजर आ रहे। अच्छा, ये रहील अफजाल वड़ाइच, क्या नाम है इनका? रहमतुल्लाह जी वालेकुम सैफी भाई, अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं। जी जी सैफी भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के। आप बात करें इंशाल्लाह, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। आप बात करें। अहमदी हैं आप, गैर अहमदी? थोड़ा तारुफ करा दे अपना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमदी हूँ। ठीक हो। हाँ जी बिलाल भाई, देख ली है आयत? That was a foul. They didn't give it again. सैफी भाई, अभी काजवी साहब आए थे, आपने वो तो बेकार में अटेंशन सीकर थे, उनको आपने क्यों इतना कीमती टाइम दिया और फजूल में उनको, वो तो वैसे ही नहीं, वो आपको लग रहा है कीमती टाइम, वो दरअसल में फ्री टाइम ही था मेरे पास, वो टाइम फिजूल ही था मेरे पास, उसको दे दिया। क्या हो गया? लोगों को असलियत भी पता चल गई उसकी। बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। लोगों को असलियत भी पता चल गई उसकी। बेचारा नया नया लंगोट पहनना सीखा था तो सोचने लगा कि मैं पहलवान हूँ। नहीं, बाकी वो अटेंशन सीकर है। आपके जाने के बाद उसकी ब्रॉड पे सिर्फ 12 से 11 व्यूअर्स रह गए थे, बाकी उससे पहले 37 थे। हाँ, खुश हो गया होगा बेचारा, वो देख लिया होगा ना उन्होंने सबने कि हाँ क्या करा है इसने। खैर, जब वीडियो अपलोड होगी तो चल जाएगा पता, लोगों को पता चलेगा कि बंदर और सूअर कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है ना, लोगों को सही समझ में आएगी फिर। हाँ भाई बिलाल भाई, देख ली है सूरह आराफ की आयत नंबर 35? बिलाल भाई लग रहा है मुराकबे में चले गए। तमाम असेंबली हॉल में सन्नाटा छा गया। भुट्टो साहब इधर उधर देखने लगे। ये भी लग रहा है मुझे। अब आ जाओ आगे। ठीक है, गए। हाँ जी, वो हाँ रफान जी। अल्लाह का जिक्र आ गए? हाँ जी, नहीं आए? हाँ जी, मैं इधर ही हूँ। अंतमिनी भी मंजिलती बुरूजी, बताएं फिर क्या मानी बनता है इसका? कहाँ लिखा हुआ है भाई? आप देखें ना, एक चीज का दावा किया है आपने कि मिर्जा साहब ने अपनी किताब में ये लिखा है, इसे साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। यानी आपने पढ़ा नहीं है या आप अनजान बन मैंने गए? नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। जहां तक किताबें पढ़ने की बात है, किताबें पढ़ना एक अलग चीज होती है, किताबों का हिफज होना एक अलग चीज होती है। दोनों बातों में अलग अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। जैसे कि कुरान करीम पढ़ती हैं आप, पढ़ती हैं आप? हाँ, अब कोई आपसे कहने लग जाए जी कुरान करीम की ये फला आयत है, तो क्या आप बता देंगे कि वो आयत है कि नहीं है, और है तो नहीं, किस नहीं, जगह है? लेकिन नहीं मैं बता ये तो पाएंगे नहीं आप, कह रही, क्यों? वो मैं हिफज नहीं है कह रही आपको। हाँ, हाँ। लेकिन ये पता तो होता ही है ना कि कुरान करीम में ये आयत है या ये बात है, ये तो पता ही होता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि पता हो। चलें खोलें फिर, तज़किरा खोलें? खोलें।
دکھائیے مجھے یہاں کھول کے. میں کیوں کھولوں؟ مجھے کیوں کام پر لگا رہی ہے بھائی؟ ایک کام اب کیا آپ لے کر آئی ہیں نا یہ کون لے کر آیا ہے یہ چیز کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے انتا بھی منزلتی بروزی؟ یہ کون لے کر آیا ہے یہ بات؟ آپ لے کر آئے کہ میں لے کر آیا ہوں؟ شرمائے نہیں، جھجکے نہیں، ڈرے میں نہیں. شرما نہیں رہا ہوں بھائی، میں نہیں شرما رہا ہوں بھائی، آپ گھبرا رہی ہیں. یہ بات آپ لے کر آئی نا، تو آپ لے کر آئی نا یہ بات. آپ اس لیے گھبرا رہے ہیں کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں صاحب کی. ہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی رویا کشوف اور الہام لکھے ہوئے ہیں اس میں، لیکن یہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ بات آپ میری لے کیوں کر ذمہ آئی ہیں. داری؟ جب میں تو کیمرہ نہیں اوپن کروں گی. پھر جواب نہیں ملے گا آپ کو. پھر دیکھیں نا دلیل دعویٰ جو ہوتا ہے نا وہ بغیر دلیل کے ندارت ہے. جب یہود نے اور نصارہ نے یہ بات کہی کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے تو رسول اللہ نے کہا بھائی دلیل لے کر آؤ. اب وہ کہنے لگ جائے میں تو نہیں لے کر آئیں گے، ہم تو نہیں لے کر آئیں گے. نہیں لے کر آئیں گے تو خسمن اٹھاؤ. نہیں میں نے کہا اس کا سیدھا مطلب دعویٰ ہے صرف. ہاں دعویٰ نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں نا میں کیمرہ نہیں اوپن کروں گی کیونکہ تو نہ کرو، اس میں میرا کیا جا رہا ہے بھائی؟ تو پھر پتہ چلا کہ بھائی آپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر پا رہی ہیں. پکچر بھی نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں تو کہہ رہی ہوں تذکرہ کھولو. بھائی میں کیوں کھولوں؟ مجھے کیوں کام پہ لگا رہی ہیں آپ؟ بھائی یہ کون لے کر صاحب کی بک ہے نا، تو آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ آپ کے پاس جب ہماری کتاب ہے تو آپ کے پاس کیا کر رہی ہے وہ؟ ہم نے پڑھنی ہوتی ہے نا آپ لوگوں کے لیے. پڑھی ہے نا آپ نے تو دکھائیے، مجھے بھی پڑھوائیے بھائی، مجھے بھی پڑھوائیے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں نا مرزا صاحب، مجھے بھی پڑھوائیے. ہاں تو مجھے بتائیے نا اگر مجھے نہیں پتا ہے کسی چیز کا. جیسے جب ہم کوئی یہاں آتا ہے غیر احمدی، اب جیسے دیکھو بلال بھائی تھے، ان کو نہیں پتا تھا، ان کو میں نے بتایا. یہ اگر میرے سے کہتے کہ نہیں مجھے وہ آیت دکھاؤ، ہم دکھا دیتے ان کو. اسی طرح سے ہم حدیثیں بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے. ہاں بھائی ہم نے یہ بات بتائی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اچھا سر فون آ گیا تھا. آپ نے جو آیت کہہ رہے ہیں سورۃ الاحزاب میں اللہ نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ نبیوں کے خاتم نبوت ہے، اور اللہ کے رسول کیا ہے خاتم نبوت، یعنی کہ وہ نبی کے بعد خاتم کسی نبوت ہے. ہاں جی، یعنی کہ نبیوں کے نبوت لکھا ہوا ہے وہاں. دیکھو یہ حال ہے تم لوگوں کا. نہیں نبیوں، میں کہہ رہا ہوں نبیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آ سکتا. سورۃ الاحزاب میں لکھا ہوا ہے. کس نے کہا؟ اچھا تو عیسی علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے؟ کون سی آپ؟ اچھا پھر تو عیسی علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے. عیسی علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے پھر تو. عیسی علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے پھر تو. بھائی میں عیسی علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، جو آپ اور کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نبوت کا سلسلہ جاری، اس کی بات کر رہا ہوں میں. سورۃ الاحزاب میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ تو کیا کہا ہے؟ آپ بتائیں نا. کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا رسول اللہ کے بعد؟ نہیں کوئی نہیں آئے گا. ہاں تو عیسی علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے نا. نہیں وہ ان کی بات نہیں کر، جو آپ نبوت کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے آپ اس کی بات کر رہے تو جاری ہے تبھی تو آئیں گے وہ. کون آئیں گے؟ آپ کے جو عیسی علیہ السلام. عیسی علیہ السلام آئیں گے. وہ آپ مانتے نہیں عیسی علیہ السلام آئیں گے؟ اچھا وہ آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ہاں وہ آئیں گے، وہ کچھ بھی کریں، وہ کچھ بھی کریں. نہیں کیا کریں گے؟ ان کے کرنے نہ کرنے سے تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا. آپ نے کہا جی رسول اللہ کے بعد وہ تو بعد کی بات ہے نا، ابھی کی بات کر رہے ہیں نا. بعد کی ہی تو بات ہو رہی ہے ہماری بھائی، بعد کی ہی تو بات ہو رہی ہے ہماری، پہلے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. رسول اللہ کے بعد کی ہی بات جاری ہے. نبوت کا سلسلہ جاری کیا مطلب؟ جاری ہے، بالکل جاری ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی آئیں گے. بات کر رہے ہیں آپ کہ نبی آئیں گے بھائی، یہ مطلب ہے اس کا. نبی آئیں بھائی جب نبی آئیں گے نا تو اس وقت کی بات کرو نا. ابھی نبوت کس کی جاری ہے؟ ابھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے. اچھا بعد میں جب نبی آ جائیں گے پھر چالو ہو جائے گی. کون وہ عیسی علیہ السلام جو دنیا میں آئیں گے نبی، تو وہ تو صرف اپنی قوم کو ہدایتیں نکلی آئیں گے نا. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی تو ہوں گے نا. وہ نبی تو ہیں. ہاں جی، تو وہ نبوت نبی آ گیا رسول اللہ کے بعد ایک دنیا میں، نبی آ گیا رسول اللہ کے بعد. بلال بھائی بات تو سنو. ہاں جی گھوڑے پہ سوار نہ ہو پیارے بھائی، بات تو سنو. رسول اللہ کے بعد نبی آ گیا نا دنیا میں. ہاں جی آگے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ دیجیے رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے تو وہ اپنا وہ دوبارہ تو سلسلہ اپنا جاری نہ کر دیں گے. تو پھر یہ کیوں کہتے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں آئے گا؟ وہ تو آئیں گے نا. تو آپ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو نبوت کا سلسلہ جاری ہوگا تبھی تو آئیں گے وہ. اگر نبوت کا سلسلہ بند ہوگا تو پھر کیسے آئیں گے وہ؟ نبوت کا سلسلہ کا مطلب ہے ابھی جاری ہے، یعنی کہ سلسلہ ہر وقت جاری ہے. ہاں جاری ہے بالکل. ایسا مطلب وہ عیسی علیہ السلام دنیا پہ آ گئے ہیں. ہمارے نزدیک تو آ گئے ہیں، آپ کے نزدیک آئیں گے. اللہ حول ولا قوت الا باللہ. آنے پہ استغفر اللہ نہیں بولتے، الحمدللہ بولتے ہیں. بھائی لکھے ہو گیا، آپ جاہلوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ. بھائی میں کر رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہو؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو جو رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ جی عیسی علیہ السلام آئیں گے. نہیں آپ ہی کہہ رہے ہو جب آئیں گے اس وقت کی بات ہے نا. ابھی تو آپ نے کیا آئیں گے نا. کیوں آئیں گے وہ؟
जब रसूल अल्लाह के बाद किसी नबी ने नहीं आना, लोग भटके हुए थे ना, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनको हिदायत देने के लिए आएंगे, कोई मसला नहीं है, आएंगे ना, नबी तो आ गए ना रसूल अल्लाह के बाद दुनिया में। अच्छा, वो किन की उम्मत में बन के आएंगे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आएंगे ना वो। कोई किसी की भी उम्मत में आए, नबी आ गए ना रसूल अल्लाह के बाद दुनिया में। यार वो नबूवत उनकी खत्म हो गई है ना अल्लाह के बाद, उनकी नबूवत खत्म हो गई है, ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत खत्म हो गई, उनको सिर्फ वो उम्मती बन के आएंगे ना भाई, नबी तो नहीं होंगे, वो नहीं होंगे ना, तो नबी वाली लिस्ट में से निकाल दें उनको। यार पहले ओहो अल्लाह ने खत्म कर दिया ना भाई। हाँ तो खत्म कर दी ना, अब तो निकाल देना, अब तो जिसकी नबूवत खत्म हो गई फिर वो नबी नहीं रहा, जो नबी नहीं रहा तो वो नबी वाली लिस्ट में क्या करेगा? मैं तो वही कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, वो एंड थे। हाँ तो ठीक हो गया ना, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, भाई अब कहने लगे नहीं वो उम्मती होंगे, नबी नहीं होंगे। भाई बन के आएंगे ना, वो बन के आएंगे ना, मैं कह रहा हूँ। क्या बन के आएंगे वो? उन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती बन के आएंगे, अपनी जो उनकी कौम थी, तो जब वो आएंगे तो नबी तो नहीं होंगे वो? नहीं, नबी नहीं होंगे। ठीक हो गया, तो अब नबी वाली लिस्ट में से निकाल दे, क्योंकि जो नबी ही नहीं है तो उसे नबी वाली लिस्ट में रख के करना क्या है? मैं वो नहीं भाई कह रहा उनके नबी से लिस्ट निकालो, मैं ये नहीं कह रहा है कि जब नबी हज़रत सल्लल्लाहु जब नबी थे ना, उसके बाद जब हज़रत सल्लल्लाहु आखिरी नबी थे आए थे, उसके बाद कोई नहीं आ सकता है, उन सब यानी कि कहने का मतलब है उनका सिलसिला खत्म हो गया है। जब वो दुनिया में दोबारा आएंगे तो वो उम्मती बन के आएंगे, नबी पाक तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जब आएंगे तो नबी नहीं होंगे ना, आपने कहा वो नबी नहीं होंगे। एक ऐसा शख्स जो नबी है ही नहीं, क्या वो नबी वाली लिस्ट में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? पहले तो जब नबी थे ना वो ठीक है, जब दोबारा उम्मती बन तो जब थे तब लिखा हुआ था, अब नहीं है, अब निकालना पड़ेगा भाई। देखे ना, जब तक आप स्कूल में पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, तब तक आपका नाम बतौर स्टूडेंट लिखा हुआ था। जब आप स्टूडेंट नहीं रहे तो निकालना पड़ेगा ना स्टूडेंट वाली लिस्ट से आपका नाम। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं प्यारे भाई आपको, आपने ये कह दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं होंगे, तो अभी तक हम उनको नबियों में शुमार कर रहे थे, तो अब जब वो नबी नहीं रहे तो उनको नबियों से अलग निकालना पड़ेगा ना हमें। मैं यही कहना चाह रहा हूं बस। ये जरा मैं थोड़ा सर्च कर लूं सर, मैं जो सर्च कर लो आप इसको। हाँ जी, कैमरा खोलिए और दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है। ताहिर लाइव प्रो। जी साहब आप काफ़ी देर से हवाला मांग रहे हैं, वो हवाला है जिल्द 20 सफ़ा 404 किताब तजलियात इलाहिया। दिखाओ सैफी भाई, ये है कौन? नहीं कौन कोई है मसला, कोई भी हो, दिखाओ भाई। सैफी भाई कम से कम तारफ तो ले ले इनसे, कौन है? ये मुसलमान है जी, ये ना देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना शिया है, ये मुसलमान है। अभी क्या लिखा हुआ है? कहाँ है? यही है जो भाई ने बताया अभी, यही है हवाला भी है, तज़किरा में भी है और तजल्लियात इलाही में भी है। बरूज़ी का मतलब होता है जाहिरी करना। देखा ना, यहाँ हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने लिखा हुआ है उसके बारे Yeah. ये पूरा पढ़ के मैं सुनाती हूँ आपको। में। नहीं वो नजर आ जाएगा सामने जब, फिर उसके बाद दिखाना। क्लियर करो भाई इसको, अब अपने नेटवर्क को सही कर ले यार। हाँ भाई, नेटवर्क सही कर ले। अभी चेक करें। हाँ जी, मैंने इस जगह तक मजमून को ख़त्म किया था कि आज फिर 15 मार्च 1906 को बरोज़ पंजशंबा वक्त सुबह ये इल्हाम हुआ, खुदा निकलने को है, अंता मिन्नी बमंजिलती बरूजी व इंदल्ला इन्ना वादल्लाहि ला। आगे ये ब्लर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। वाइंदल्लाह नहीं है, वादल्लाह वादल्लाह आगे ब्लर है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है।
یعنی یار اسکرین شاٹ تو کم سے کم صاف لے لیا کرو تم لوگ. اگر یعنی ان وعد خدا اللہ ان 5 زلزلوں کو لانے صاف سے یہی ہے. اپنا چہرہ ظاہر کرے گا اور اپنے وجود کو دکھلا دے گا، اور تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میں ظاہر ہو گیا ہوں. یعنی تیرا ظہور بھائی نہیں میرا ظہور ہوگا. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ 5 زلزلوں کے ساتھ خدا اپنے تئیں ظاہر کرے گا، اور خدا کا وعدہ نہیں ٹلے گا، اور وہ ضرور ہو کر رہے گا. ہاں جی ٹھیک ہو بتائیے جی. کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کیا ہے اس میں اعتراض؟ ہمارا میتا اس رمیتا. ہاں کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اس طرح کی بات تو قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے بھائی. ہاں جی کدھر ہے قرآن کریم میں کہاں کس نبی نے ومارا دعویٰ میتا کیا اس نمایتا کہ بھائی. میں بے منزلت بروزی کے ہوں؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو کہا ہے نا کہ بھائی تو نے جو کنکریاں پھینکی ہے تو نے نہیں پھینکی ہم نے پھینکی ہے. یہ تو کہا ہے نا. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی ہے میں نے پھینکی ہے؟ لیکن وہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ یہ اس کنکریاں میں تو نے یہ نہیں کہا ہے پھینکی میں کہ نے پھینکی رسول ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ ہاں کیا مطلب ہے آپ بتاؤ تو صحیح اس کا. اس میں یہ اس آیت کہا کا ہے کیا مطلب؟ اور تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میں ہی ظاہر ہو گیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بتائیے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. آپ بتائیے. اگر الفاظ یہ نہیں ہے تو کیا مطلب بھی وہ نہیں ہے؟ اگر الفاظ یہ نہیں ہے تو کیا مطلب بھی وہ نہیں ہے؟ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ ہاں تو بالکل جب الفاظ یہ نہیں ہے تو مطلب وہ کیسے ہوگا؟ ہاں تو بتاؤ پھر مطلب کیا ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک دونوں باتیں ایک ہی جیسی ہیں. ہم دونوں کو مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں. اب آپ ہمیں ایکسپلین کیجئے کہ پتہ نہیں اب انٹرنیٹ کس کا اگر اس کا مطلب ان سے پوچھنا انٹرنیٹ کے مسئلے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہاں اوپر بھائی ان سے آپ کے پوچھنا چل ان سے میوٹ کر لے پوچھنا تو اگر آپ تیرے میرے لیے انٹرنیٹ کا حجت مسئلہ نہیں ہے ہے. نا، آپ میرے لیے حجت ان سے تھوڑی ہیں. پوچھنا عبداللہ بھائی ان سے پوچھنا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ظہور آپ کے کس کے لیے ذریعے دونوں سے ایک ہوتا چیز ہے. ایک جیسی ہیں. آپ کے لیے تو مرزا صاحب ہیلو بھائی دنیا کیا میں اللہ کا ظہور کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ بتائیں، آپ نے بتانا کس طرح ہوتا ہے. نہیں آپ نے بتایا. میں نے تو سوال کیا. میں کیوں بتاؤں گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں خدا کا ظہور کس کے ذریعے سے ہوتا ہے بھائی؟ بھائی دعویٰ مرزا صاحب کر رہے ہیں اور تو مجھ سے ایسا ہے کہ جیسے میں ہی ظاہر ہو گیا. بھائی دعویٰ مرزا میں صاحب یہ کر کہہ رہے رہا ہیں ہوں اور تو خدا مجھ سے تعالیٰ ایسا ہے کہ جیسا میں ہی ظاہر ہو ہاں گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور خدا تعالیٰ آپ کا کہہ رہے ہیں کہ ظہور بتانا دنیا میں کس کے ذریعے سے ہوتا ہے بھائی؟ یہ کہہ دو مجھے نہیں پتا. آپ نے میں بتانا ہے نا. بتا دیتا ہوں. کہہ دو مجھے نہیں پتا. اب بتاؤ نا، بتاؤ. میں نے کیوں کہنا ہے مجھے پتا ہے کہ نہیں پتا؟ جب دعویٰ ہاں تو مرزا بتاؤ صاحب کہہ نا رہے کہ نہیں پتا. پھر ہیں، میں مرزا ورنہ صاحب نے بتاؤ کہا ہے ذرا اور کس کے تو ذریعے مجھ سے ہوتا ایسا ہے جیسے کہ میں ہی ظاہر ہو گیا. ہے. میں بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب دنیا اپنے میں ظہور کو خدا کا ظہور کہہ رہے ہیں. ہاں تو کوئی آپ مسئلہ نے نہیں ہے. بتانا ہے. ہمارے نزدیک یہ چیز قابل اعتراض نہیں ہے. ہم سے پوچھا ہے نا تم نے ہمارے سامنے یہ جو بات پیش کی ہے یہ اسی لیے پیش کی ہے نا تو کہ بھائی ہم بھی آپ سے کے قابل. نزدیک بات قابل تو سن اعتراض نہیں ہے، آپ اب اسی یار لیے تو تو اپنے یا یہ تو مانتے نیٹ ہیں. ورک صحیح کر لے. تو نیٹ ورک صحیح کر لے بھائی. ہاں سنائیں. تو نیٹ ورک ہاں تم نے یہ جو بات ہمارے سامنے پیش کری ہے یہ کیا سمجھ کر پیش کری ہے کہ ہم اس کو قابل اعتراض جانیں. اس بات کو اسی لیے پیش کری ہے نا آپ نے. بھائی تم نے یہ جو بات ہمارے سامنے پیش کی ہے یہ اسی لیے پیش کری ہے نا کہ تمہاری طرح ہم بھی اس بات کو قابل اعتراض جانیں. جی قابل اعتراض جاننا تو چاہیے. اگر آپ ہاں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اب ہم جو اس بات اب سن لیجیے نا اب ہم اس کو قابل اعتراض نہیں جانتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طرح کی بات بھائی عبداللہ بھائی تیرے یار نیٹ ورک ڈاؤن ہے. تو نیٹ ورک صحیح کر کے آپ نے اس بات کو ہم قابل اعتراض اس لیے نہیں جانتے کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ کو اپنا وجود قرار دیا اور کہا کہ تم نے قتل کیا ہی نہیں ان کو تو میں نے قتل کیا تھا. قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. ایسے ہی وہ کنکریاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. اللہ نے ایسا قرآن میں کہا. تو پتہ چلا کہ اس طرح کی باتیں اگر نبی اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ باتیں قابل اعتراض نہیں ہوتی.
اب یہ ہماری دلیل ہے، یعنی اس بات کو قابل اعتراض نہ جاننے کی۔ اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم نے قرآن کی ان آیتوں کو جو سمجھا ہے، اگر غلط سمجھا ہے تو صحیح آپ سمجھائیے ہمیں، اور اگر صحیح سمجھا ہے تو پھر اعتراض کی ہو گئی جگہ بات۔ نہیں۔ دیکھیے ہو گئی بات وہاں بھائی، پہ تو نیچے بیٹھ وہاں پہ نیٹ اللہ ورک نے اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ وہ کیا؟ تیرا ہاتھ نہیں تھا، وہ میرا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی تو نے مسئلہ قتل نہیں نہیں ہے، کیا، وہ ہم نے قتل کیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو وہ اللہ لیکن تعالیٰ یہاں تھا پہ جو مرزا گھوڑوں پر صاحب لڑ دعویٰ کے کر رہے اللہ ہیں۔ تعالیٰ وہ اللہ تھا جو گھوڑوں پر لڑ کر مشرکین کو قتل کر رہا تھا۔ دیکھیں یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، بیک گراؤنڈ میں وہی غزوہ چل رہا ہے، بدر میں غزوہ کون لڑ بدر کا رہا تھا واقعہ، جنگ؟ ٹھیک ہے غزوہ نا۔ بدر میں جنگ کون لڑ رہا اللہ کے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے غزوہ بدر صحابہ۔ میں جنگ کون لڑ رہا تھا؟ دیکھیں اللہ کے نبی اور اللہ صحابہ کے لڑ نبی رہے کے تھے۔ صحابہ اب لڑ رہے تھے۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم نے کرا ہی نہیں قتل، حالانکہ حدیثوں میں لکھا ہاں ہوا ہے ٹھیک کہ ہو، امیہ بن ابی خلف کو قتل کرنے والے حضرت بلال تھے، ہاں بالکل۔ ابو جہل تو کو اب کیا، قتل کرنے ہاں والے حسن تو پھر کیا حسین وہ تھے۔ بھی خدا ہو گئے؟ تو کیا یہ ہاں تو یہی صحابہ بھی تو خدا اللہ ہو کہہ رہا ہے وہ میں نے کرے ہیں قتل۔ ہاں تو اللہ کیا نے ان کی مطلب ہوا اس مدد کا؟ کی، اللہ کہاں ان لکھا کے ہوا ہے اللہ نے ساتھ اس تھا، کی مدد؟ اللہ نے ان ہاں کی تو مدد۔ بس تو دیکھیں مرزا صاحب کے احادیث بھی میں اسی ملتا ہے، مرزا صاحب کے بھی اس الہام احادیث کا میں یہی مطلب ہے کہ تیرا آنا میری تائید و نصرت کے ساتھ ہے، میری مدد کے ساتھ ہے۔ نہیں، انہوں نے دعویٰ نہیں بس کیا ہوا ہے کہ تیرا آنا میرا ہی آنا ہے، تائید و ہاں تو نصرت وہاں میرے پر بھی ساتھ اللہ نے ہے۔ یہ بات کہی ہے کہ وہ تم نے نہیں نہیں قتل نہیں نہیں کیا، میں نے قتل کیا ہے۔ وہاں کہاں لکھا ہے ہاں اللہ تعالیٰ لیکن نے کہ وہ ہماری تائید و نصرت میری ہے؟ بات سنیں نا، میری تو سنائیں۔ بات سنیں۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا بن گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں ہی ٹھیک خدا ہے، ہوں، میں خدا ہو گیا ہوں اس آیت کے بروح سے۔ لیکن مرزا کوئی صاحب مسئلہ نے تو تو کہہ مرزا دیا صاحب نے اس میں کہاں تیرا کہا آنا ہے تو کہ میں میرا ہی ہی خدا آنا ہے، بن گیا؟ ہاں تو تیرا جیسے آنا کہ میرا ہی آنا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ کا قتل کرنا ہے نا، ہاں یہ ایک تو دفعہ بس تو نہیں بات مرزا ختم صاحب اسی نے طریقے سے۔ فرمایا نا، مرزا صاحب نے کوئی جگہ مسئلہ جگہ نہیں پہ ہے، اس طرح جتنی کی مرضی باتیں کی بھائی ہوئی ہیں۔ جتنی مرضی بھائی سن لو نا، جتنی مرضی مرتبہ فرمائے ہو، بات کا مطلب تو وہی رہے گا نا۔ نہیں وہ ایک ہی نہیں بات کو نکلتا نا، بات تو سنو بات کا نا بھائی، کیا بات ایک منٹ سنو۔ کیا اللہ کے یہ نبی نے بات تو سن فرمایا؟ لو، ہلو ہلو، پریشان نہیں ہونا۔ 2+2 4 ہوتے ہیں، 2+2 4 ہوتے ہیں، 2+2 4 ہوتے ہیں، 2+2 4 ہوتے ہیں، 2+2 4 ہوتے ہیں۔ نہیں اسے یہاں میں پہ اگر 5 ہو گیا نا، 1000 بار بھی اگر میں اسے یہاں پہ بیان 5 ہو رہا کروں ہے، نا، 2 میں + 2 اسے 5 ہو گیا 1000 یہاں بار پہ۔ بھی اگر بیان کروں گا نا تو نتیجہ تو ایک ہی رہے گا۔ تو زیادہ مرتبہ بیان کر دینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر مرتبہ کا جواب الگ دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ میرا وہاں کہنے اللہ کا تعالیٰ مطلب نے ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے اللہ دعوے، تعالیٰ نے وہاں واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ وہ تم نے قتل نہیں کیا، وہ میں نے قتل کیا تھا۔ اب تم اس میں تعویلیں کر رہی ہو کیا کہ جی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے ہوئے تھے، حالانکہ اللہ نے نہیں یہ کہا کہ وہ میری تائید و نصرت سے ہوئے تھے، نہ رسول نے جی یہ بات ایسا ہی کہی۔ ہے، کہاں ایسا ہی ہے۔ دکھاؤ مجھے، تفسیر دکھاؤ پڑھیں، مجھے۔ تفسیر پڑھیں، ہاں اور تفسیر والے نے کہی نا یہ غزوہ بدر بات، کی، غزوہ تفسیر بدر والے کی نے کہی پڑھیں نا گے یہ، تو اللہ نے تو نہیں تفسیر کہی اس یہ آیت بات، کا نہیں اس آیت کا بیک تفسیر گراؤنڈ والے پڑھیں نے جا کہی کے۔ نا یہ بات جی اس تفسیر آیت والے کا نے کہی بیک نا۔ گراؤنڈ پڑھے نا، اس آیت کا کوئی بیک مسئلہ گراؤنڈ نہیں پڑھے۔ ہے، وہ پڑھ لے جی، سب پڑھا ہوا ہے۔ تفسیر والے نے کہی نا یہ بات، اللہ رسول نے تو دیکھیں نہیں کہی۔ اللہ کی نصرت شامل تھی نا، اللہ نے جب ان کوئی کی بات مدد نہیں کی، ہے، اللہ یہ کی بات مدد کس سے نے ہی کہی ہوا کہ نا۔ اللہ کی نصرت شامل تھی؟ اللہ نے کہی کہ تفسیر والے نے کہی؟ دیکھیں تفسیر میں ہی ہے نا، تفسیر میں ہے یہ تو، تفسیر کی باتیں تعویلات یہ ہوگی کوئی نا۔ تو تعویل نہیں ہے، یہ تعویلات نہیں ہے، یہ تو اور تفسیر کیا ہے ہوتا ہے شاید کی۔ تعویل کرنا؟ تو تفسیر کسے بولتے ہیں؟ تعویل کو ہی تو بولتے ہیں تفسیر، اور کسے بولتے ہیں؟ تعویل اور تفسیر یہ دونوں ہم معنی ہیں، ایک ہی بات ہے یہ، نہیں تعویل ٹھیک ہے نا۔ ہوتی ہے جو جی تعویل وہی ہو سکتی ہے جو قرآن و تبری کا حدیث کے اسکین پڑا آپ کے پاس مطابق ہو، کور پیج؟ ذرا میں ان کو مطابق پڑھواتا ہو۔ ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ تفسیر تبری کا اسکین پڑا ہے آپ کو؟ تفسیر تبری کا جا کر تفسیر تبری کا اسکین پڑھنا، سب سے اوپر لکھ رہا ہوا ہے تعویل القرآن، ٹھیک ہے نا، حالانکہ تفسیر ہے اب وہ۔ کیا نہیں، اب پھر آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام بھی خدا بن گئے؟ نہیں ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کیونکہ یہی کہیں گے نہیں کہ آپ دیکھو پھر مطلب تو یہی نکل رہا ہم نا، یہ نہیں پھر آپ کی ہم نہیں بات کا کہیں گے نا، مطلب یہی ہم نکل نہیں رہا کہیں، ہے، ہم تو نہیں کہتے کیونکہ انہوں نے قتل کیا نا، قتل تو انہوں نے بھی کیا کفار کو، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا، وہ میں نے قتل ہاں کیا۔ یہی تو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اللہ کو کے کہ نبی، ہاں کیونکہ یہی تو اللہ کے سمجھا رہا نبی ہوں نے آپ، ایک، ہاں سب بات کو تو تو اللہ سن کے لے نبی اگر، نے نہیں قتل کیا۔ ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر یہی تو اگر سمجھا رہا ہوں ہاں کہ بات تو اگر سن لو۔ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا، اور اگر ان کا قتل کرنا اللہ کا قتل کرنا ہو گیا، تو پھر تو سارے خدا بن کے بیٹھ گئے، بولنے دے، بولنے دے، پھر تو بولنے سارے دے، میرا خدا کچھ بن کے یاد ہو بیٹھ گئے نا، صحابہ بھی خدا بس ہو گئے، نبی بس کا ہاتھ بھی تمہارے خدا ہو حساب گیا۔ سے اگر چلا جائے نا، اگر تمہارے حساب سے ہم باتوں کو سمجھیں تو پھر نتیجہ چلے یہی اپنے نکلتا حساب کہ سے سارے چلو۔ صحابہ کو خدا ماننا پڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا ماننا پڑے گا، یا پھر دوسرے
طریقہ یہ ہے کہ اس کی تعویل کر دو کہ الفاظ کچھ اور ہیں اور مطلب کچھ اور ہے. اچھا آپ اپنا مطلب بتائیں. ہاں مطلب ہم نے آپ بتا نے دیا ہے کہ ان جو آیات مطلب کا کیا مطلب لیا ہوا ہے؟
یعنی وہ خدا मैंने ہے. इन آپ کا مطلب پھر یہ نکلتا ہے نا کہ ना ना मेरा तो मतलब नहीं है ये, मैं तो नहीं लेता हूँ इन बातों سے मतलब अगर کیونکہ मैं इस ہاں तरह کی نہیں آپ نے اگر یہ میں کر لیا کہ وہ وہاں پہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا ہے، نبی کا ہاتھ وہ اللہ تو کا لکھا ہاتھ ہوا ہو گیا، لکھا تو ہوا پھر نہیں ہے وہ صحابہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے وہ پھر لکھا ہوا صحابہ نہیں ہے کرام بھی نعوذ وہ باللہ لکھا ہوا خدا نہیں ہے ہو وہ گئے. ہاں تو یہی تو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ سمجھتے ہو ان طرح کی تحریروں کو تو پھر تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ صحابہ کو بھی خدا ماننا پڑے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا ماننا پڑے. لیکن ہم اس طرح کی باتوں کا یہ مطلب لیتے نہیں. اسی وجہ سے ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی اس بات کا بھی یہ مطلب نہیں لیا. وہاں فقط اتنا ہے کہ تیرے آنا، وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا ہے کہ تیرا آنا بینا میرا آنا ہے، یعنی تو جو کام کر رہا ہے نا اس کے پیچھے میری تائید و نصرت ہے. وہ جو کام ہو رہا ہے نا تیرے ذریعے سے اس کے پیچھے دراصل میں میری تائید و نصرت ہے، وہ میں ہی کر رہا ہوں. یہ مطلب جیسے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے قتل کی بات کہی نا کہ وہ تم نے قتل نہیں کیا وہ میں نے قتل کیا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہارے قتل کرنے کے پیچھے میری تائید و نصرت تھی. ایسا ہی مطلب ادھر بھی دونوں جگہ ایک چلیں ہی آپ کی مطلب ہے، نہ ادھر آپ کی خدا بات مانا کا نہ ویسے ادھر خدا مانا. نہیں آپ کی بات کا ویسے وہ مطلب بنا نہیں رہا جو آپ جس کی تعبیر بن کرنے گیا جا رہے بھی ہیں بن مجھ گیا سے. بن گیا جی، پھر آپ کی بات کا بھی مطلب بن گیا. نہیں دیکھیں پھر نہیں، پھر مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہوا ہے نا کہ میں نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ خود کو خدا کے طور پہ دیکھا اور میں نے یقین کیا کہ میں ہی ہوں. ہاں تو تفسیروں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو خواب میں دیکھے کہ وہ خدا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. اچھا تفسیر میں لکھا یہ ہوا کس ہے، نے ہاں لکھا ہے؟ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے. یہ ثناء اللہ مرسلی صاحب کی تفسیر ہے، آپ کے تفسیر ثنائی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. کیا دیکھ سکتا ہے؟ کیا خدا کو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں خواب میں یا ریئل میں؟ خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. کو سمجھا، اپنے آپ کو سمجھا، جو خدا نہیں کو نہیں نہیں دیکھا. حد ہو گئی یار. کیا پوچھ رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے خواب میں. مرزا صاحب نے کہا میں نے خدا کو دیکھا. نہیں، مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، بلکہ ایک حدیث ہے نا جس میں ہے کہ میں نے خدا کو نوجوان لڑکے کی شکل میں دیکھا. وہ کون سی حدیث ہے نا؟ ایک حدیث یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث یہ ہے. کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث لے کے آئے. نمبر آپ اگر نے چاہیے حدیثیں نہیں پڑھی؟ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نہیں پڑھے؟ لے کے آئے حدیث. تمہیں امید نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں؟ حدیث لے کے آئے. تمہیں امید نہیں ہے؟ تم رسول اللہ کو مانتے ہو، کم سے کم اتنی امید تو آپ کو ہونی چاہیے ہی کہ رسول اللہ کیا بات کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے. آئی تھوڑی بدھی یہ آئی. تو لینے کے دینے پڑ گئے، یہ تو لینے کے تھوڑی دینے سی پڑ عقل. گئے. مجھے کوئی لینے کی دینا نہیں پڑ گی، میں کہہ رہی ہوں لے حدیث لے کے بالکل آئے. تمہیں اتنی امید، اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نہیں اس میں یہ ہنسی مذاق کو ٹھٹا کرنے والی ہنسی کیا مذاق بات تو وہ تو باتیں ہے؟ اللہ کیوں کے کرتی ہو نبی ہنسی کی مذاق والی حدیث، آپ؟ اللہ کے نبی کی آپ حدیث اس جب طرح کی آتی ہے باتیں تو کیوں اس طرح کرتی ہو ہنسی بھائی؟ مذاق کرتے ہیں. نہیں ہنسی مذاق آپ کرتے ہیں. میں آپ تو ہنسی مرزا صاحب مذاق کی بھائی آپ ہنسی مذاق میں کر تو رہی ہیں. میں مرزا تو کہہ رہا ہوں صاحب کہ آپ کو کی امید نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں طرح کی تو بات کر مرزا سکتے ہیں صاحب بھائی. کی کوئی حوالہ پیش کرتے ہوئے بھی نہیں اس طرح ہنسی جیسے آپ اللہ کے نبی کی جو ہے حدیث کے اثر. ایموشنل اتیاچار نہ کریں یہاں سے. ہم نے بھی دیکھے ہوئے ہیں چلو ڈرامے کو. حدیث لے کے آؤ، حدیث لے کے آؤ. وہ مان لیا آپ نے کہ بھئی وہ قابل اعتراض بات نہیں ہے، نکال دیں کوئی مسئلہ. وہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو خواب میں خدا بنا ہوا دیکھے، کیونکہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے. کہو تو میں دکھا بھی لے دوں کے گا آئے آپ کو نا، تفسیر. لے کے آئے. کیا لے کر آؤں؟ یہ جو حدیث کہہ رہے ہیں. حدیث کی تو بات ثانوی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو خواب میں دیکھے کہ وہ خدا ہے تو یہ بات کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں ہوتا کہ وہ ہے. حدیث لے کے آئے. کون سی حدیث؟ یہ خدا کو دیکھنے والی. ہاں وہ میں دکھا دوں گا. میں تو جو بات تفسیر کے دکھا دوں حوالے گا. سے کر رہا ہوں اب سن لو نا، جیسے تم نے دکھائے مجھے. میں نے تو دکھایا. کیا دکھایا تم نے؟ یہی انت منی بھی منزل آتی. اچھا میں قسم بس کھا کر کہہ نہیں، بس سکتی ہو اور کہ بھی تم نے دکھاؤں. دکھایا؟ وہ قسم کھا کر کہہ ہاں سکتی ہو؟ میرے آپ پاس ہے نا، بتایا تو میں نے ہی ہے نا. کہاں ہے آپ؟ نہیں بتا رہی ہیں نا، بتا تو میں بھی رہا ہوں بھائی. بتانے میں اور دکھانے میں فرق ہے. تجلیات الہی میں بھی بتا تو میں نے ہے، بھی دیا ہے تذکرہ آپ میں کو بھی ہے. بتا تو میں نے بھی دیا ہے نا آپ کو بھائی. بتا تو میں نے بھی دیا ہے آپ کو، تفسیر ثنائی میں ہے. ہاں تو لے بتا کے تو آئے میں نے بھی نا، دیا لے ہے. کے آئے. ہاں تو آپ بھی لے کر آئے جاؤ. حدیث لے کے آئے. سمجھ آئیے اللہ کے جاؤ نبی جا کیسے کر سرچ بہتان کر نہ لو. ہم بندہ نے بتا کریں. دیا آپ کو، تفسیر ثنائی میں نمبر ہے 3235. ہاں جاؤ جاؤ سرچ کر لو جا کے. ہم نے بھی بتا دیا آپ کو. وہ بڑی چانگلی ہو رہا تو یار تم تو. جب خود کے دکھانے کی باری آئے تو اس نے کہا جی میں کیمرہ نہیں کھولوں گی، اور جب ہماری باری آئے جنگلی ہو تو ہو گئے. جنگلی نہیں، چانگلی، چالاک. اچھا چانگلی کہہ رہے ہیں، چانگلی ہوتی ہے چلاک. اچھا 3235 ہے.
ہاں تو بھائی جب ہماری باری آئے تو یار تم کہتی ہو، اس نے کہا جی خود دکھاؤ تم مجھے یہاں، اور جب خود کی باری آئے تو جی میں نے تمہیں بتا دیا، تو ہم نے بھی بتا دیا بھائی آپ کو، جاؤ تفسیر سنائی میں جا کر دیکھ لو کہ اگر کوئی شخص خود کو خواب میں یہ دیکھے کہ وہ خدا بن گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص صراط مستقیم پر ہے۔ دیکھیے یہ تو ہے ہی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث ہے؟ یہ جو آپ نے بیان کی ہے تو مت مانو، کوئی مسئلہ نہیں، حدیث تو ہے نا۔ تو ضعیف حدیث تو نہیں دی جا سکتی نا، کس میں؟ یہ حدیث کہاں اس ہے کو یہ؟ ایکسیپٹ کس نے نہیں کہا ہے کیا یہ جا ضعیف سکتا حدیث ہے؟ دلیل کے دکھاؤ طور ذرا پہ، مجھے، دکھاؤ مجھے کس نے کہا ہے اس کو ضعیف؟ دلیل کے طور پہ نہیں اس کو لیا جا سکتا۔ کس نے کہا ہے یہ ضعیف ہے؟ کس یہ نے کوئی کہا ہے ضعیف ضعیف؟ نہیں ہے، یہ ہے بالکل ضعیف ہے ضعیف حدیث، ثابت کرو۔ یہ ہاں کس دکھاؤ نے کہا دکھاؤ ضعیف ہے؟ حدیث ہے ضعیف، دکھاؤ، نیچے لکھا ہوا ہوگا نا، کوئی ضعیف نہیں ہے، کس نے کہا یہ؟ نہیں ہے ضعیف، ضعیف ہے، ضعیف ہے کس نے کہا دکھاؤ بھائی نا۔ آپ نا، کو؟ ساری ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہو۔ اور دکھاؤ نا کس نے کہا ضعیف؟ آپ نے کہہ دیا جی ضعیف ہے تو ضعیف ہو گئی۔ نہیں ہے میں نے ضعیف، کہہ صحیح دیا ہے نا، یہ روایت، میں نے کہہ دیا تھا۔ جیسے آپ لوگ محدث کہہ دیتے ہو رفعان ہر اللہ کا چیز، ذکر، جیسے ہر بات آپ لوگ کہہ محدث دیتے ہو۔ رفعان اللہ کا ذکر۔ کیجیے، میں دکھاتا ہوں اس کا اسٹیٹس، بالکل صحیح ہے یہ روایت، اسٹیٹس دکھاتا ہوں، بڑا کیجیے مجھے۔ ہاں وہ تو کھولی بھی نہیں باجی نے۔ دیکھیے 32-35 میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دکھا دیں، صحیح دیکھو صحیح وہ دیکھو، وہ صحیح، دیکھو اوپر۔ 32-35 میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، سمجھ آئی؟ کتاب باب اسٹیٹس، ہاں یہ دیکھو، صحیح صحیح، حدیث نمبر 32-35۔ دیکھیں اسلام 360 پہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے 32-35 کے نمبر سے، صحیح؟ یہ 360 ہے بھائی، یہ اسلام 360 ہے، دیکھو دیکھو میں دکھاتا ہوں، یہ اسلام 360 ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا، شکل ہے اس کی، اسلام 360 ہے بھائی، ہاں تو میں نے تو ادھر سے نکالی، یہ تو اسلام مجھے ایسی کوئی 360 نظر ہے، نہیں آ رہی حدیث، مجھے تو ایسی کوئی حدیث نہیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ اسلام 360، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جامعہ جھوٹ بولے ترمذی جا بول رہی ہے ہے، نا، جھوٹ جامعہ پہ جھوٹ، ترمذی جھوٹ بول پہ ہے نا۔ جھوٹ، یہ دیکھو سنن ترمذی، یہ دیکھو جامع ترمذی، جامع ترمذی، یہ دیکھو 32-35، یہ آگے بھی دیکھیے دیکھو، یہاں پہ سرچ کوئی کر کے نہیں، دکھا دی ہم نے پوری، ترمذی نہیں 32-35۔ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں اس میں جس میں آپ نے لکھا ہو۔ کہاں پہ کہاں پہ؟ بڑا کرو بھائی ان کو، بڑا کرو بھائی ان کو بڑا کرو بھائی، آج باجی نہیں یہ نہیں، یہ نہیں، یہ تو جھوٹ جھوٹ پر کیا جھوٹ کر بول کے رہے آ ہیں۔ گیا، دکھا سکتے ہیں جھوٹ ہم، پہ لیکن جھوٹ، ہم نے اپنی بات کا ثبوت دے دیا جھوٹ کہ وہ پہ صحیح جھوٹ، ہے، جھوٹ لکھا ہوا پہ دکھا جھوٹ، دیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو اب آپ دکھا دیجیے۔ چلیے دیکھیے یہاں اگر ہے بھی نا تو یہاں تو پہ بس یہ بات نہیں ختم کہا ہو جا گئی۔ رہا کہ انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے یہ ہاں نہیں تو کہا کہ میں انہوں نے وہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھنے کا دیکھا تو ہے نا بیان خواب ہی میں، نہیں ہو رہا۔ آپ نے کہا یہی اس لکھا میں ہے لکھا بھائی، ہوا ہے نا کہ خدا یہی لکھا، دیکھا، کہ ہم نے خدا کو دیکھا، یہی خدا لکھا ہے، دیکھا گیا ہے خواب میں۔ بھائی کتنی جھوٹی عورت ہاتھ ہے۔ بھی رکھے اپنے نہیں کندھوں پہ اچھا دیکھ، رکھے مجھے ایک ہاتھ، نہیں بات نہیں بتاؤ، نہیں اچھا نہیں مجھے ایک نہیں، بات بتاؤ، یہ جو دل میں تم کوئی بھی یہاں لیے دیکھنے کا، پھرتی ہو کہ کوئی بھی یہاں سیفی پہ آ جائے دیکھنے چھوڑ کا چھاڑ کر ہمارے پاس، نہیں، میرا یہ کوئی تمہاری شوق ان نہیں ہے، حرکتوں سے میں یہ نہیں کہہ رہی آپ آ جاؤ، آپ تو ویسے تمہارے تو مرتد ہو شوق گئے تھے، تم نا، تو مرے رہتے تھے نیچے یہاں دونوں کے دونوں۔ آپ تو تم تو جب مرتد تم ہو نے نا، دیکھا آپ اس تو نے، ویسے نہیں یہ آ تو جب سکتے، تم نے اب آ دیکھا، بھی جاؤ تو یہ تو جب گلا ہی تم نے کاٹیں گے دیکھا وہ، نا، اس نے کہا بھائی وہ کام نہیں چل رہا ہے، جب آؤ گے نا، دجلو جب آؤ گے دجلو تو گلا ہی فریب، کاٹیں گے۔ کون مرتد کاٹیں گے کی گلے؟ سزا کیا ہوتی ہے؟ سر تن سے جدا ہوتی ہے مرتد کی سزا، پتہ ہے؟ سارے بھی مل جاؤ گے نا، اگر بال بھی بیکا کر دے تو نام بدل دینا، ٹھیک ہے نا؟ جتنی گنڈا گردی تم دکھاتے ہو نا، اتنی میں تب کیا کرتا تھا جب تم لوگوں کے ناڑے کوئی انچوں میں ضروری آیا نہیں ہے کرتے ہوں ویسے، گے، سمجھ گئے؟ جو ابو جہل فضول تھا نا، بکواس اس نہ کو بھی کریے۔ دو بچوں نے اس کی گردن کاٹی تھی، پتہ ہے نا؟ دو اور تم بچوں 100 نے مل کے بھی نہیں اس کاٹ طرح سکتے بھائی، تم
तुम्हें पता ही इतनी नहीं ज्यादा है कुछ चीज फहमी क्या नहीं पालनी चाहिए। हाँ, कोई वो बता तो चल दिया जाएगा कि ना कोई पता माज और वो माउस चल पैदा हो चल जाए। चल जाएगा पता वो। भाई मेरी बात का जवाब देना यार, मेरी बात का जवाब भाई रुक जा भाई ताहिर भाई, रुकिए भाई रुकिए। झूठी हो रहा है वो, साफ लिखा हुआ दिखा रहे हैं तुम्हें यहाँ मुंह पर तुम्हारे। एक मिनट से भी, एक मिनट। आपने फरमाया मैंने अल्लाह जुल जलाल को देखा कि लो। उसने अपना हाथ मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा, हाथ भी है अल्लाह ताला का, लो जी। यहाँ तक कि मैंने उसकी उंगलियों की ठंडक अपने सीने के अंदर महसूस की, हर चीज मेरे सामने रोशन ये कौन सी होकर हदीस है? आ गई। ये वही हदीस है 32-35 जो बता रहे हैं आप, 360 सुनन तिरमिजी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोली जा रही है, हैं? शक्ल देखो शर्म इसकी भी नहीं मासूम सी, अंदर से शर्म लोमड़ी भी है नहीं लोमड़ी। आती। हाँ, शर्म भी नहीं आती। कमाल की बात है कि आदमी शर्मा ही जाए, ये मान ले कि हाँ भाई चलो ठीक है गलती हो गई है, बात ऐसे नहीं है, ऐसे इनके जैसे बन जाओ, इनके सैफी जैसे साहब बन इनके जैसे बन जाते हैं, चलो चलो इनके जैसे बन जाते हैं, झूठ बोलेंगे, गालियां देंगे, मासूमों को कत्ल करेंगे, पैसा ही पैसा होगा हाथ में नबूवत के नाम आप से। लोगों का कत्ल नहीं, आप लोगों का कत्ल वाजिब तो है। यार जाओ, तुम सुअरों की तरह आते हो झुंड में, केले केले आओ किसी दिन, ठीक है ना, तो बताए तुम्हें आए मैं कर देंगे कत्ल, आए बड्डे कत्ल करने वाले। चलो यार छोड़ो यार, मेरी सवाल का जवाब तो दे दो भाई। करो भाई, शरीफ अभी हुआ हूं मैं, ठीक है ना, पहले गुंडा ही था। हाँ जी भाई ताहिर, आप मिर्जा अहमद कादियानी को कौन सा नबी मानते हैं? उम्मती नबी। उम्मती नबी का नाम भी होता है ना? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं, मिर्जा कादम नाम का तो है ना। आप अक्सर बंदे दावा करते हैं कि वो इमाम मेहदी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। आप इसमें कौन सा दावा करते हैं? इमाम मेहदी होने का भी, मसीह होने का भी, दोनों दावे करते हैं। मेहदी होने का दावा करते हैं या ईसा होने का दावा करते हैं? दोनों दावे करते हैं। नबी तो एक दावा करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हो? जी बिल्कुल, आखिरी नबी है। उन्होंने तो बहुत सारे दावे कर रखे हैं। वो कहते हैं मैं हाशिर हूँ, मैं आकिब हूँ, मैं माही हूँ, मैं शाफी हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं काफ़तल लिन्नास हूँ, ठीक है ना, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मैं नबी एक है रहमतुल ना, लिल आलमीन हूँ। नबी एक है ना, मिर्जा वो साहब तो भी तो उनके एक ऊपर ही हैं। रहमते हैं ना, वो उनके ऊपर हाँ रहमते तो बस हैं इसी ना। तरह से, हाँ तो इसी तरह से मिर्जा साहब भी एक ही हैं, उनके पास उनके ऊपर बहुत सारी रहमतें हैं, इमाम होने की भी, मेहदी होने की भी, अच्छा। उम्मती नबी होने की भी और मसीह होने की भी। अच्छा, मेहदी भी है, ईसा भी है और ये रहमतें मिर्जा हैं अहमद सब। कादियानी भी है। हाँ ये सब रहमतें हैं उनके ऊपर। ओके, तो ये इनका इमाम मेहदी का नुज़ूल हो चुका है? हाँ हो चुका है जी। हो गया? ईसा अलैहिस्सलाम आ गए? हाँ जी वही थे ईसा अलैहिस्सलाम। तो दज्जाल का कत्ल हो चुका है? कौन से दज्जाल का, छोटे वाले का, बड़े वाले का? बड़े वाले का, जो खुदा का दावा करेगा। कहाँ लिखा हुआ है कि खुदा का दावा करेगा वो? करेगा नहीं, वो ये इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ नहीं, कहाँ पे लिखा हुआ है? किस मैं तरफ आपसे पूछने फिर हैं। किस तरफ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ फिर? नहीं, आपने उसका कहा वो कत्ल हो खुदाई का चुका दावा है। करेगा, हमने तो नहीं पढ़ा वो दावा करेगा खुदाई का। नहीं, आप मुझे बताएं ना कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ये खुदाई का दावा यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा। मैं तो आपसे कहाँ पूछने लिखा हैं। हुआ है ये वो खुदाई का दावा करेगा? प्यारे भाई कहाँ पढ़ा है आपने, किसने बता दिया आपको? ये अफवाहें कौन फैला रहा है मार्केट में कि वो खुदाई का दावा करेगा? नहीं, आप बताएं ना कि भाई वो ये गलत मैं है, नहीं बताऊं? लिखा हुआ। हाँ गलत है, ये नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात हाँ। ये, आपने कहा बड़े वाला दज्जाल आएगा, रसूलुल्लाह ने तो बताया वो ठीक कद का होगा। नहीं नहीं, जो खुदाई का दावा करेगा दज्जाल, कहाँ उसका लिखा हुआ कत्ल है होगा। खुदाई का? इमाम अभी मेहदी तो का बता देना कि वो खुदाई का दावा करेगा, ये बात गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है वो खुदाई का दावा करेगा। नहीं, आप मुझे ये बता देना कि भाई ये गलत है, ये नहीं लिखा हुआ। भाई ये गलत है, ये नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ। तुझे इब्रानी में बताया है दोस्त, मैंने 2 दफा बता दिया है कि नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं ठीक। लिखा अगर आपके मिर्जा साहब भी खुद अपनी जो
किताबों में कह दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं तो कहाँ कहा है मिर्जा साहब ने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं? कौन सी किताब है भाई? रूहानी खजाइन जिल्द नंबर कितनी है? 169 तो 170। हाँ, ये किताब किसकी है? इसके किताब का नाम दिखाना मुझे, ये जिस किताब में से पढ़ रहे हो आप। और रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3। वो तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ये किताब किसकी है? ये जिसका स्कैन आप मुझे दिखा रहे हो, ये आपकी जिल्द है ना? तो प्यारे भाई नीचे तो हमारी किताब का नाम नीचे लिखा हुआ है। ये किताब कोई और सी है जिसमें से आप पढ़ रहे हो, तो ओरिजिनल किताब लेकर आप हमें किताब से निकाल लेना, ये जिल्द निकाल लेना। मैं क्यों निकालूं भाई? मैं क्यों निकालूं? मैंने तो आपको बातें आप दिखा करो, दिया। निकालूं मैं? अब आप नहीं, आप दिखा रहे तो आप अपने मौलवी की किताब से दिखा रहे हैं ना मुझे, ये कोई हमारी किताब थोड़ी ना। भाई मेरे बात सुनो, मैं ले आया हूँ ना। अब आप अपनी किताब से तो लेकर आओ। ये किसकी किताब लेकर आए हो? हमारी किताब है या मैं तो ले आया हूँ ना। मैं अच्छा क्या लिखा हुआ? चलो अच्छा पढ़ो उसको। अच्छा पढ़ो उसको, पढ़ो क्या लिखा हुआ? आप पढ़े ना। सारे काम मैं ही करूं? आप इधर तबलीग कर रहे हैं ना। तो तबलीग कर रहा हूं उसका ये मतलब थोड़े ना प्यारे भाई कि तुम मेरे से अपने कच्चे भी धुलवाने बैठ जाओ यहाँ से। भाई तो आप तबलीग कर रहे हैं ना, तो आप हमें पढ़ के सुनाए ना। फिर मैं क्यों सुनाऊं भाई? पढ़कर मौलवी आपका लिखा